ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے عنبر سے پھر چھم چھم اترے، اور یہ ایک کمپلیٹ ناولٹ ہے، تھوڑا شارٹ ہے کیونکہ میں خود زیادہ لمبا پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی اور 2-3 دنوں کا گیپ آ گیا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں نے کوئی ناول پرووائڈ نہیں کیا، اور وجہ یہ تھی کہ میں گھر سے ہاسٹل آ چکی ہوں اور ایک دم سے روٹین چینج ہوئی، پھر میں کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں کر پائی، اور میرے مڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں جن کی میں تیاری بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں اور مجھے فکر بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہی فکر تھی کہ آپ لوگوں کو میں 3-4 دن کا گیپ دے چکی ہوں تو اب میں آپ لوگوں کو ناول پرووائڈ کر ہی دوں، تو اب سوچا کہ کوئی شارٹ ناول آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں کچھ پڑھ لوں گی، تیاری کر لوں گی، میری اسائنمنٹس بھی لکھنے والی ہیں اور کافی کام رہتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں سے زیادہ تو کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو مسکی لگانے میں بہت ماہر ہوں میں، تو خیر آئی نو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، کیسی ہوں میں اور کس طرح کی آج کل سچویشن ہوگی، پیپر جو چل رہے ہیں، لیکن اب زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں، میرا خیال میں بھی ناول کو پڑھ لوں اچھا سا تاکہ میں بھی فریش ہو جاؤں اور آپ لوگ بھی کچھ فریش ہو جائیں اتنے دنوں کے گیپ کے بعد، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور ویسے بھی میں نے اس سجیشن میں یا آپ لوگ اگر میری اس چینل کی پروفائل پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو میرے باقی جو دو چینلز ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا، تو آپ ایزیلی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چینل میں ان دونوں کو تو بالکل ٹائم نہیں دے رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو تو میں پراپر ٹائم دے رہی ہوں، ان کے لیے بھی میں ٹائم نکالوں گی، لیکن ابھی دل نہیں کر رہا ہے میرا ادھر کوئی ناول پرووائڈ کرنے کا، اور ایک میں نے ناول سٹارٹ بھی کیا ہے بٹ مجھے اتنا مزہ نہیں آیا تو میں نے اس کے کوئی سیکنڈ ایپیسوڈ ریکارڈ ہی نہیں کیا، صرف ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا اور اس کو اپلوڈ کیا ہے، اور اس کو پبلک نہیں کیا، پرائیویٹ ہی ابھی رکھا ہوا ہے، لیکن ہوپس ہو کہ آگے اچھا ہو جائے کیونکہ وہ نایاب جلانی کا ناول ہے اور وہ اچھا ہی لکھتی ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ عجیب سا لگ رہا تھا مجھے، لیکن ہوپس ہو کہ آگے جا کر کچھ اچھا ہو جائے گا، کچھ بیٹر ہو جائے گا، یہ تو اب پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ دیکھ وے دن چڑھیا کہ نہیں، ساری رات گزاری سو کے، تیرا دل اجے بھریا کہ نہیں، نکے کی پرسوز آواز کے ساتھ، ہر صبح کی طرح اس صبح کا بھی آغاز ہوا، اگر 9:30 بجے کو صبح کہا جا سکتا ہے تو۔ چلو جی اٹھو، شاباش، اس نے باری باری دونوں کے منہ تک تانے، کمبل کھینچے، اے سی وہ پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ نہ اتنی ٹھنڈ لگتی ہے تو 12 گھنٹے تک اے سی چلا کر بجلی کیوں ضائع کرتے ہو، کمروں کے اندر ککڑ بن کے لیٹے ہو۔ او ہو نکے، کبھی کبھی تو تم بالکل اماں لگنے لگتے ہو، عزم رؤف نے جمائیاں لیتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ توبہ کرو جی، میں اور بڑی بی بی، وہ ہوتی تو آپ کی مجال تھی کہ 12 گھنٹے تک اے سی چلاتے، ان کی زندگی میں تو یہ لگانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی آپ کی، ذرا پنکھا یا بتی جلتی چھوڑ کے آپ کمرے سے باہر نکلتے تھے تو وہ فوراً کہہ دیتی تھی تم لوگوں کے پیو کا بجلی گھر نہیں ہے جو خالی کمرے میں پنکھے چلائے ہوئے ہیں تاکہ میز کرسیوں کو ہوا لگتی رہے۔ نکے ساتھ والے کمبل کے اندر سے دھاڑ گونجی، یہ وہ براؤن اور بلیک لائننگ والا کمبل تھا جو نکے کے عزم رؤف کی جانب متوجہ ہونے پر دوبارہ سے بڑی سرعت کے ساتھ منہ تک تانا جا چکا تھا، اور یہ وہ منہ تھا جہاں سے اب نکو کو وارننگ دی جا رہی تھی۔ نکے ہی رہو، بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، آپ اپنے بڑے آپ ہی ہو، کسی کو بننے کی کیا ضرورت۔ اتنا کہہ کے وہ الٹے لیٹے عزم رؤف کے پہلوؤں میں ہاتھ مارنے لگا، وہ اچھل کے بیٹھ گئے۔ یہ اب جگانے کا نیا حربہ ڈھونڈا ہے تم نے، کس قدر بدتمیزی سے گدگدیاں کر رہے تھے، تمہاری میری اتنی بے تکلفی ہرگز نہیں ہے، ایسی چھچھوری حرکتیں اس سیف کے بچے کے ساتھ کیا کرو جس نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ لے اب آپ صبح صبح مجھ پر چڑھائی کر لیں۔ براؤن اور بلیک لائننگ والا کمبل ذرا سا نیچے سرکا، گھنے بڑے بڑے گھنگر والے بال، گندمی پیشانی اور بھوری خفا خفا سی آنکھیں نظر آئی۔ ایک تو مجھ پر اس نکے پارنے کو سر چڑھانے کا الزام لگا دیا، اور دوسرا اس کو اپنی مشہور زمانہ چھچھوری حرکتیں میرے بچے کے ساتھ کرنے کا پروانہ بھی دے دیا، یعنی میں
میرے بچے بھی اس کے ستائے ہوئے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ سیاپا، نکے نے زور سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ 10 بج گئے۔ اب ناشتہ بناؤں، صفائی کروں یا دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں؟ یار، ایک تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی جی بھر کے نیند پوری نہ کریں۔ سیف الرحمن نے پھر سے براؤن اور بلیک لائننگ والے کمبل کے خیمے کے اندر پناہ لی، مگر اعظم رؤف نے اس کی پناہ گاہ کھینچ کے نکے کے حوالے کی، جو فوراً اسے تہہ کرنے لگ گیا۔ چھٹی کا ایک ہی دن صرف میرے لیے ہوتا ہے، آپ جناب تو پچھلے 5 ماہ سے مسلسل چھٹیاں منا رہے ہیں۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرواؤ اور خود بناؤ۔ نکے کو صفائی کا کام نپٹانے دو تاکہ دوپہر کا کھانا وقت پر تیار ہو۔ 11 بجے ناشتہ کرنے کے بعد اگر دوپہر کا کھانا وقت پر تیار نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ سرے سے تیار ہی نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ میں حلوہ پوری اور نان پائے لے کر آتا ہوں، رات تک کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ اور وہ جو پراہنے آ رہے ہیں دوپہر کی روٹی کھانے، ان کا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اس دعوت کے چاؤ میں کل رات کا بھی کھانا نہ کھایا ہو۔ کون سے پراہنے؟ کیسے پراہنے؟ جب ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ خاندان، آس پڑوس کسی کو ہرگز منہ نہیں لگانا، کیونکہ انہوں نے بھی ضرورت کے وقت ہمیں منہ نہیں میرا مطلب ہے ہمیں پوچھا تک نہیں، تو پھر یہ کون ٹپک پڑا؟ نہ آس پڑوس نہ خاندان۔ وہ میرا دوست نہیں تھا ظفر ملک؟ ہاں، اللہ مغفرت کرے، بڑا بھلا انسان تھا۔ لعنت ہو تم پر، ایسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں؟ آپ بھی تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی مرحوم و مغفور کا ذکر ہو رہا ہو۔ ہاں، مگر آپ کے لیے تو وہ مرحوم ہی ٹھہرا۔ کب سے آپ دونوں کے درمیان کوارے پن کا میچ ڈالا ہوا تھا، مقابلہ سخت تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میچ ڈرا ہو جائے گا، مگر وہ ظفر ملک کسی گرین کارڈ ہولڈر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پولوین بلکہ ملک سے باہر ہو گیا۔ آپ اکیلے اب تک کریز پر جمے ہوئے ہیں، لیکن آپ تو سخت ناراض تھے نا اس سے کہ وہ کھیل ادھورا چھوڑ گیا، پھر یہ دعوت۔ اوہو، شاید آپ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ماموں، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، آپ کی ناراضی بجا ہے، مگر اتنی سی بات کی اتنی بڑی سزا، آپ اسے نکے کے ہاتھ کا کھانا کھلائیں گے؟ اوہو یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اعظم رؤف جو سیف الرحمن کی بے سروپا باتوں پر پیچ و تاب کھا رہے تھے، اچانک متفق ہو کر سر ہلانے لگے۔ نکے، تم کھانا وانا رہنے دو، باقاعدہ منت کی گئی، بس ہاتھ جوڑنے اور پیر چھونے کی کسر باقی تھی۔ بس صفائی ذرا دل لگا کے کرنا، رات کو جو مرغی میں کڑھائی بنوانے کے لیے لایا تھا اسے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ابال دو، بیسن گھول دینا، سیف پکوڑے تل دے گا، میں 2-3 طرح کے سلاد بنا لوں گا۔ انہوں نے اپنے واحد ہنر کا استعمال کیا۔ سیف بھی محض پکوڑے تلنے کے قابل تھا، جبکہ نکا اس کے ہاتھ کا کھچڑی سے گیا گزرا پلاؤ، یخنی سے بھی زیادہ پھیکا اور پتلا شوربے دار قورمہ، پاپڑ سے کہیں درجہ خستہ روٹیاں اور سبزی کی دکان پر سجی سبزیوں سے زیادہ تازہ اور سخت ترکاری، بس وہیں کھانے کو حوصلہ رکھتے تھے۔ سیف تو برملا اس شک کا اظہار کیا کرتا کہ نکے نے سبزی پکانے کی زحمت کیے بغیر صرف دھو کر بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنے اور تیل لگانے کے بعد ان کے سامنے لا رکھی ہے۔ باقی 2-4 مین آئٹمز میں بازار سے لے آؤں گا۔ کیوں یار سیف، بیسن والی مچھلی، چکن روسٹ، فرائیڈ رائس ٹھیک رہیں گے؟ سویٹ ڈش کون سی لاؤں؟ الہی خیر، ماموں جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ وہی ظفر ملک ہے نا جو گھنٹوں آ کے بیٹھا رہتا تھا اور آپ اسے ایک کپ چائے پلانے کے روادار نہیں ہوتے تھے؟ تو اب شادی کے بعد اس میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے جو اس قدر آؤ بھگت؟ ویسے یہ سرخاب کے پر کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ وہ محاورے استعمال تو کر لیتا تھا، مگر ان کے سیاق و سباق کی تفصیل کھنگالنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کے محققانہ سوالات کے جواب دینا کوئی ضروری نہ گردان تھا۔ سرخاب کے پر؟ پتہ نہیں یار، مگر گرین کارڈ، کیا وہ کسی سرخاب کے پر سے کم ہے؟ اوہ، تو آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت سے خوش ہو کر جاتے جاتے اپنا گرین کارڈ آپ کو دے جائے گا؟ اچھا ٹھیک، احمق ہو تم دراصل۔ اف خدایا، میں بھی کہاں بحث میں وقت ضائع کر رہا ہوں، چلو بھاگو، ناشتہ لے کر آؤ، تب تک میں نکے سے صفائی کرواتا ہوں۔ اور نکے، خبردار جو تم نے صفائی کے دوران اس کی طرح میرا دماغ کھانے کی کوشش کی۔ او میں نہیں بولدی، میرے وچ میرا یار بولدا۔ وہ ناک سے حمیرہ رشید کی آواز نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یہ کاشانہ رؤف کا تقریباً روز ہونے والا سین تھا۔
ہر دن کا آغاز ایسی ہی افراتفری کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ افراتفری، یہ گہما گہمی دانستہ پیدا کیے رکھنا اس گھر کے تینوں مکینوں کی مجبوری تھی، کیونکہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اکیلے تھے اور تینوں کو ہی ایک دوسرے کے اس اکیلے پن کا احساس تھا، اس لیے خود ہی دل لگائے رکھتے۔ یہ فرض ادا کرنے میں کوئی کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ ہیں اس گھر کے سب سے سینئر رکن، اعظم رؤف۔ 2 کم 40 کے ہونے کو آئے، مگر ہنوز خود کو لڑکا کہنے پر مصر۔ اپنی عمر 38 سال پھر کچھ اس سٹائل سے بناتے کہ سننے والے کو 28 سنائی دیتا، اور مزے کی بات کہ سننے والا اگر شک بھی کرتا تو صرف اتنا کہ ضرور اعظم رؤف صاحب نے صحیح عمر بتانے میں 2-3 سال کی ڈنڈی مار دی ہے۔ اچھے خاصے خوبرو جوان تھے، بقول ان کے نوجوان، صاف بلکہ صاف شفاف گوری رنگت، کھڑی ناک، کلین شیو، گہری سیاہ آنکھیں اور اس سے بھی گہرے سیاہ سلکی بال جو عمر کے ساتھ ساتھ مزید سیاہ ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی حد سے زیادہ بڑھتی سیاہی سیف کو مشکوک کر دیتی تھی کہ ہو نہ ہو یہ ہیئر ڈائی کا کمال ہے، اور مزید کمال یہ کہ انہوں نے کسی کو پتہ تک نہ لگنے دیا کہ کب ہیئر ڈائی ان بالوں پر لگا، کب دھلا۔ ان کا پسندیدہ رنگ سفید ہے، وہ کسی کو نہ بتائیں تب بھی سب جان جاتے ہیں۔ بیڈ روم کا وائٹ فرنیچر، وائٹ پینٹ، وارڈروب میں ہینگرز پر لٹکے درجنوں کلف زدہ وائٹ کرتے اور شلوار سوٹ، انہی 2 ڈریسز میں وہ خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ نکھرے اجلے اجلے یہ کرتے اور شلوار قمیص ان کے نکھرے اجلے سراپے پر جچتے بھی بہت ہیں۔ آفس بھی وہ عموماً اسی لباس میں جاتے ہیں، اور یہیں پورے آفس میں ان کی انفرادیت بھی ہے۔ ہاں کبھی کبھار نارمل بھی جاتے ہیں، مگر اسی سفید رنگ کی سنگت میں۔ ڈریس شرٹس بھی سب کی سب وائٹ ہیں، جنہیں وہ کبھی کبھار بلیک، گرے یا فان کلر کی پینٹ کے ساتھ پہن لیں تو غضب کے سمارٹ لگتے ہیں۔ خوش شکل اور خوش لباس ہونے کے علاوہ یہ خوش اخلاق بھی ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تقریباً ہر وقت ہی چہرے سے چھلکتی رہتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار سیف یا نکے کی وجہ سے یہ سدا بہار قسم کی مسکراہٹ احتجاجی واک آؤٹ ضرور کرتی ہے، مگر بس ذرا سی دیر کے لیے۔ وہ دونوں اسی روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ منا کر واپس لاتے ہیں۔ خوش ذوق بھی ہیں، گھر کی آرائش و تزئین میں بڑا ہاتھ ان کا ہے۔ اس آرائش کا ستیہ ناز کرنے پر ہر وقت تیار رہنے والے ہاتھ سیف الرحمن کے ہیں۔ میوزک کا ذوق بھی بڑا نفیس اور نفاست کی مٹی پلید کرنے میں مسٹر نکا پیش رہتے ہیں، جنہیں میڈم نور جہاں، نصیب و لال، شازیہ منظور، حمیرہ ارشد کے پنجابی گیت منہ زبانی یاد تھے، اور 24 گھنٹے یہ گیت بغیر کسی دھمکی کی پرواہ کیے نشر ہوتے رہتے۔ عظم تو عظم، سیف تک ان خالص زنانہ بولوں والے گانوں سے عاجز آ جایا کرتا، اور یہ نکر شرٹ میں ملبوس، بکھرے بالوں، سوجی آنکھوں، ڈھیلے قدموں والا نوجوان، جو واقعی نوجوان ہے، سیف الرحمن ہے، جو نکر سے حلوہ پوری لانے کے لیے ہزار نخرے کے بعد مانا ہے، اور اب جمائیوں کے ریکارڈ توڑتا راستے کے پتھر کو ٹھوکریں مارتا چل رہا ہے، یہ اعظم رؤف کا بھانجا ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے وہ اسی لباس میں ملبوس ہے، بس 2-4 روز بعد رنگ بدل جایا کرتا ہے۔ 5 ماہ پہلے سیف نے MSc کا ایگزامز دیا تھا، اب تو رزلٹ آئے بھی 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ کالج یونیورسٹی جانے کے لیے تو مجبوراً سیف کو پورے کپڑے پہننے پڑتے تھے، مگر اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سونے پر سہاگا پچھلے 5 ماہ سے گرمیاں بھی اہل لاہور کے سر پر بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہیں، اور جانے کا نام بھی نہیں لے رہی ہیں۔ بقول سیف کے گرمیوں کے لاہور آنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ادھر فروری ختم ہوتا ہے، ادھر یہ ٹکٹ کٹا کر راوری پار کر لیتی ہیں، اور پھر اکتوبر کے اینڈ تک ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ سو اس موسم کی رعایت سے وہ ہر سال فروری میں ہی 8 درجن نکروں اور درجن بھری شرٹس کا سٹاک جمع کر لیا کرتا۔ گھر میں اکثر وہ شرٹ تک پہننے کی زحمت نہیں کیا کرتا تھا۔ زحمت تو خیر اس نے کبھی بال سنوارنے، کٹنگ کروانے کی بھی نہیں کی تھی۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے ہپی لوگوں کی طرح بال بڑھانے کا بھی شوق اٹھا تھا۔ ماموں جان یعنی اعظم رؤف کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بکھرے الجھے لٹوں کی صورت شانوں پر گرے بالوں کا ڈھیر سخت گراں گزرتا تھا۔ سکون کا سانس لیا جب زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں اس نے بی بچیوں کی طرح کس کے بال باندھنے شروع کر دیے، اگرچہ پیچھے کی طرف کھینچ کے کی گئی پونی کے بعد اس کی شکل بالکل کسی جگت پپی کی سی لگنے لگی تھی، مگر اس قبالوں والے حلیے سے تو چھٹکارا ملا تھا۔ لیکن پچھلی گرمیوں میں جب اس کی گردن گرمی دانوں سے بھر گئی تو مجبوراً وہ آرمی کٹ کروا آیا۔
ان دنوں اعظم رؤف کو اپنے بھانجے پر بہت پیار آیا کرتا تھا۔ بات بے بات اس کے گال تھپتھپاتے، بال سلاتے۔ چلو چند مہینوں تو گزر گئے، بال پھر بڑھنا شروع ہو گئے۔ گرمی دانوں کی جلن اور خارش سے خوف زدہ سیف 2-3 مہینے بعد کٹنگ کرا تو آتا، مگر یہ کٹنگ کچھ عجیب سی ہوا کرتی۔ پیچھے سے دیکھو تو آرمی کٹ، سامنے سے دیکھو تو ماتھے اور کانوں پر لہراتے بھورے گچھے ہی گچھے۔ وہ تو شکر ہے کہ بال بھورے گچھے ہی گچھے قدرتی گھنگریالے تھے، لمبے ہوتے مگر کرل کی صورت میں اوپر چڑھتے جاتے، ورنہ یہ اپنی نوعیت کا واحد ہیئر سٹائل ہوتا۔ دراصل سیف الرحمن ایسا ہی تھا، زندگی کا ایک ایک پل اپنے لیے جینے والا۔ دوسرے کیا کہتے ہیں، کیا سوچیں گے، اس کی پرواہ کر کے دل نہیں جلاتا تھا۔ وہ اس بے تکے لباس، اونگے بونگے بالوں، آڑی ترچھی چال اور ہر ذمہ داری سے آزاد زندگی کے ساتھ بہت مطمئن تھا۔ اچھا لگنا، تعریف سننا، یہ سب کبھی بھی اس کی خواہش نہیں رہے، وہ بس اسی میں خوش تھا۔ یہ گھر، بہت پیار کرنے والا دوست نما ماموں، خیال رکھنے والا، دل بہلانے والا نکا، جسے کبھی بھی ان دونوں نے ملازم نہیں سمجھا، اس کی دنیا یہی تھی۔ اس سے باہر کی دنیا اس نے کبھی کھنگالنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ چند دوست تھے جن سے دوستی کالج اور یونیورسٹی کی حدود تک رہی۔ 23 سالہ سیف الرحمن اگر خود پہ توجہ دیتا تو ماموں کے مقابلے کا نہیں صحیح، مگر کچھ تو ڈیشنگ نظر آ ہی جاتا۔ آخر اس کے پاس 15 سال کی کم عمری اور 2.5 انچ لمبے قد کا ایڈوانٹیج تھا، مگر وہ خود پہ توجہ دینے کے بجائے پیٹ پوجا کی طرف زیادہ دھیان رکھتا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، آدھی رات کا کھانا اور ان سارے کھانوں کے درمیانی وقفے میں کچھ اور کھانا، جیسے فروٹ، بسکٹ، نمکو، چپس، چاکلیٹ، مٹھائی، پکوڑے، سموسے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ہیں دل دادا عرف نکا، کم از کم کاشانہ رؤف کے لیے تو وہ سدا سے نکے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں قصور بیچارے نکے کا نہیں، اس کی آن جہانی بیبے کا تھا، جو عبدالرؤف صاحب کی بیگم یعنی محترم رؤف کی اماں کی آیا کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ وہ بھی کاشانہ رؤف میں ملازمت کر چکی تھی، پھر کہیں سالوں بعد آئی تو ایک 11 سالہ گنجا کالا سا مریل بچہ آگے کیا۔ بی بی، یہ میرا نکا منڈا ہے، میرے کہنے میں نہیں پڑتا ہے، نہ ابے کے ساتھ کام پہ جاتا ہے، اسے ادھر رکھ لو، چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے گا گھر کا، بدلے میں آپ جو چاہے دے دینا، اگر تنگ کرے گا تو پھر میں واپس بھی نہیں لے جاؤں گی۔ بیگم رؤف نے ترس کھاتے ہوئے اسے ٹرائل پہ رکھ لیا۔ شام کو رؤف صاحب گھر آئے تو اس سے استفار پہ بتایا، یہ فاتح کا نکا منڈا ہے، اور یوں وہ نکا ہی بن کے رہ گیا۔ بڑی بیبی ذرا سخت مزاج کی تھی، مگر صاحب نرمی سے بات کرتے تھے، اسی طرح بڑی باجی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتی تھی، پھر روز نہانے، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور سلام کرنے پہ بھی زور دیتی تھی، مگر ان سے چھوٹے اعظم، جو نکے کے ہم عمری تھے، مزے سے اسے اپنے ہر کھیل میں شامل کر لیتے۔ حالانکہ بڑی باجی کی طرح وہ بھی بڑے صاف ستھرے بابو ٹائپ تھے، مگر نکے کے وڈے یعنی بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ بچپن کی دوستی، لڑک پن تک اور اب اس سدا بہار جوانی تک جوں کی توں تھی۔ یہ اعظم ہی تھے جنہوں نے اپنے رویے سے نکے کو کاشانہ رؤف کے ایک فرد کی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو مسٹر نکے میں ایک فل ٹائم ملازم تک بننے کی خصوصیات مفقود تھی۔ یہ اعظم رؤف کی قوت برداشت اور مروت و لحاظ ہی تھا کہ وہ پچھلے 26-27 سالوں سے اس ملازمت پہ بحال تھے۔ نکے اور سیف کے جاگنے کے اوقات میں 19-20 کا فرق تھا۔ ایک اعظم تھے جو جاب کی وجہ سے جلدی اٹھتے، دودھ والے سے دودھ لا کر چولہے پہ ابالنے کے لیے رکھتے۔ نکے کی سہولت کے خیال سے اس دوران آملیٹ کے لیے پیاز بھی کاٹ دی جاتی، یا پھر فرنچ ٹوسٹ کے لیے انڈوں میں آئسنگ شوگر پھینٹ دی جاتی۔ رات کے دھلے برتن باسکٹ سے نکال کر کیبنٹ میں رکھے جاتے، پھر کہیں جا کے نکا صاحب کچن میں رونق افروز ہوتے۔ پچھلے 27 سالوں سے وہ اعظم کے بار بار ٹوکنے کے بعد بھی دان صاف کرنے اور ہاتھ منہ دھونے جیسے تکلفات سے پرہیز کرتے آ رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا بنانے کی انہیں چھٹی تھی، بلکہ اپنا کھانا باہر تندور سے منگوانے کی بھی کھلی چھٹی تھی، جس کا ہر مہینے کا حساب اعظم ہی چکایا کرتے۔ خود بیچارے آفس میں چائے کے ساتھ سینڈوچز وغیرہ لے لیا کرتے۔ سیف بھی کہیں برگر بریانی وغیرہ کھا لیتا۔ رات کا کھانا توہن کرہن بنا لیا کرتے حضرت، مگر وہ اس قابل ہوتا کہ اسے کھایا بھی توہن کرہن ہی جاتا۔ 3 دن مسلسل سے زیادہ کھانے کی تاب نہ اعظم میں تھی نہ سیف میں، حتیٰ کہ خود نکے میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے چوتھے دن وہ دونوں نکے کو کچن سے نکال کر خود کوئی ہلکے پھلکے آئٹمز بنانے کی کوشش کرتے، مثلاً پکوڑے، بھنا قیمہ یا آملیٹ وغیرہ۔ 5ویں دن جلد بھون کر باہر کہیں کھانے کا پروگرام بنتا۔ سب سے زیادہ جوش و خروش بھی نکا صاحب ہی دکھاتے۔
اماں جی کے گزرنے کے بعد بس چند دن تک ہی نکا صاحب سے کپڑے دھلوائے گئے، مگر پھر ایسی توبہ کی گئی کہ اب کئی سالوں سے دھوبی کے ساتھ خوشگوار مراسم تھے۔ صفائی ایک ایسا معاملہ تھا جس پر اعظم رؤف کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں تھے، اس لیے سر پر کھڑے ہو کر کروائی جاتی تھی۔ سستی، ہڈ حرامی، بد مزاجی اور طوطا چشمی کے ساتھ ساتھ فلم بینی کے جراثیم بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ کئی سالوں سے یہاں ٹکا ہوا تھا اور ٹلنے کے دور دور تک کوئی امکان نہیں تھے۔ جب تک نکے کی بیبے زندہ تھی وہ بھاگ بھاگ کے گاؤں جاتا تھا، مگر صرف 2-3 چھٹیاں گزارنے کی خاطر، رہنے کی نیت سے ہرگز نہیں۔ پھر بیبے گزر گئی، باقی رہ گیا نکے کا بڑا بھائی بشیرہ۔ اس نے بڑا زور دیا کہ نکا اس کے پاس گاؤں آ کر اس کا ہاتھ بٹائے، مگر اس نے پٹھے پہ ہاتھ نہ دھرنے دیا۔ پھر اچانک ایک روز بشیرہ بھی کالے یرکان کا شکار ہو کر چٹ پٹ ہو گیا۔ اپنے پیچھے ایک بیوی، 3 بچے اور ایک کریانے کی دکان چھوڑ کر، جو مکان کے اندر ہی ایک کمرے میں کھولی گئی تھی۔ اس بات کو بھی 3 سال ہو رہے تھے۔ ان 3 سالوں میں نکا چند ہی بار گاؤں گیا تھا، وہ بھی اعظم کے کہنے پر کہ ان یتیم بچوں کے پاس اب اور رشتہ ہی کون سا رہ گیا ہے، تم ان کے چچا ہو، آتے جاتے رہو گے تو انہیں تحفظ کا احساس ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر بات نکے کی عقل میں سما گئی اور وہ دوسری چھٹیوں کے ساتھ عید، شب برات بھی وہاں وہ گزارنے لگا۔ اعظم رؤف کے ہم عمر یعنی 38 سالہ دلدار المعروف نکا کے بال ان کے دوست بھائی جان اعظم کی طرح مشکوک قسم کے کالے تھے، یا بغیر ڈائی کے قدرتی سیاہی لیے ہوئے تھے۔ یہ ہنوز ایک راز تھا، کیونکہ نکے نے کبھی اپنے سر پہ یہ کھیتی اگنے کی نوبت ہی نہ آنے دی تھی۔ ہر اتوار باقاعدگی کے ساتھ استوا پھروانے کے بعد شام 6 سے 9 کا شو دیکھنے جانا اس کی سالوں پرانی عادت تھی۔ فلمیں وہ صرف پنجابی دیکھتے تھے، پنجابی ہی گیت گنگناتے تھے۔ سائمہ ان کی فیورٹ ہیروئن تھی، جو اوروں کے لیے بھلے سائمہ ہو، ان کے لیے سیمہ تھی۔ اسی طرح ملکہ ترنم نور جہاں، جہاں کو بڑی بے تکلفی سے نورا کہہ کر پکارتے، یہ تھے جناب جن کی اعظم سے بنتی تھی تو سیف سے لگتی تھی۔ کہنے کو یہ کاشانہ رؤف تھا، مگر محلے میں اسے کوارا ہاؤس کی عرفیت حاصل تھی، کبھی کبھار چھڑوں کا ڈیرا ہی کہا جاتا۔ یہ نئے خطاب اماں جی کے گزرنے کے بعد ملے تھے۔ باجی کی یعنی اعظم رؤف کی بڑی ہمشیرہ عظمیٰ کی شادی تو عبدالرؤف صاحب کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ کویت میں اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ ادھر پاکستان میں اماں جی عبدالرؤف صاحب کے جانے کے بعد اعظم کے سہارے دن گزار رہی تھی۔ خیر سے ادھر اعظم رؤف کی تعلیم مکمل ہوئی، ادھر اماں جی نے عظمیٰ کو فون کیا کہ پاکستان آ کر بھائی کے لیے لڑکی دیکھیے۔ ان کے بڑے بیٹے اسفند کی اسکولنگ ہو چکی تھی، چھوٹا سیف بھی تعطیلات کی وجہ سے فارغ تھا۔ انہوں نے بچوں کو 2 ہفتے پہلے بھیج دیا تاکہ وہ پاکستان اچھی طرح گھوم پھر کے دیکھ لیں۔ بعد میں تو ماموں کی شادی کے ہنگاموں کی مصروفیت شروع ہو جائے گی، اور وہ دونوں اپنے اسمارٹ سے ینگ سے ماموں کے ساتھ اس دن مری کو کوہساروں پر گھوم رہے تھے جب ان کے ماما پاپا کویت سے دبئی جاتے ہوئے پلین کریش میں ہلاک ہو گئے۔ عظمیٰ اپنے لاڈلے بھائی کی بری کی شاپنگ کے لیے پاکستان جانے سے پہلے ایک چکر دبئی کا لگانا چاہتی تھی۔ اماں جی نے کمال حوصلے سے اس خبر کو جھیلا اور بڑی ہمت کے ساتھ 2-2.5 سال اور جی لے۔ ان کے اور اعظم رؤف، جو خود بھی ابھی نہ تجربہ کار اور ماں باپ بہن بہنوئی کی وفات سے بکھرے ہوئے سے تھے، نوعمر بھانجوں کا جذباتی سہارا بن گئے۔ شادی سے ابتدا میں تو اس لیے گریز کرتے رہے کہ پے در پے رونما ہونے والے ان ناخوشگوار حادثوں نے دل کی کیفیت بجھی بجھی سی کر دی تھی، اور کچھ ویسے ہی وہ کم عمری میں ذمہ داریوں اور فرائض کے بوجھ سے پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ مزید ذمہ داری کا احساس اور ہراساں کر دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لائف سیٹ ہونے لگی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہونے والا سیف، جو چڑچڑا، روکھا اور جھگڑالو بنتا جا رہا تھا، اعظم کی بھرپور توجہ کے بعد خاصا سنبھل گیا۔ اس کی چڑچڑاہٹ لاپرواہی میں بدل گئی اور غصہ لاابالی پن میں ڈھل گیا۔ ایک اور مصیبت، مگر اعظم نے ان نئی رونما ہونے والی تبدیلیوں سے پنگا لینے کی ہمت نہ کی کہ نہ جانے ان کو چھیڑنے کے بعد اب اور کیا دیکھنے کو ملے۔ جو بھی تھا وہ جیسا بھی تھا، اپنے ماموں سے محبت بے تحاشا کرتا تھا اور اس کا اظہار کرنے میں بخل سے کام بھی نہیں لیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ ان کی شاندار پرسنالٹی سے حسد محسوس کرتا تو دل کی بھڑاس باہر نکالنے میں بھی منافقت کا سہارا نہیں لیتا تھا۔ اعظم کو اس کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی، جبکہ اسفند عجیب گھنا چپ چاپ تھا، نہ غصے کا اظہار کرتا، نہ محبت کا، نہ کسی بات پر مشتعل ہوتا، نہ ممنون۔ کبھی کبھی اعظم کو لگتا جیسے وہ ہر جذبے سے عاری ہے، خود وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بھی دل سے ماں باپ اور بہن کی دائمی جدائی کی قسم کم نہ کر پا رہے تھے۔ سیف بھی اکثر ان کی یاد آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کرتا، لیکن اسفند،
وہ بہت جلد سنبھل گیا تھا اور اعظم کو کبھی نہیں لگا تھا کہ اس نے کبھی کسی کی ضرورت محسوس کی ہو، اپنے ماموں کی بھی نہیں۔ ویسے بھی اسفند اور اعظم رؤف کی عمروں میں بمشکل 4-5 سال کا فرق تھا۔ سیف البتہ خاصا چھوٹا تھا۔ تو ایسے میں جب اسفند رحمان جویریہ کے عشق میں گرفتار ہوا تو سب سے زیادہ حیرانی اعظم کو ہی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ اسفند میں ایسی کوئی حس سرے سے موجود ہی نہیں۔ نکا اس لیے خوش تھا کہ چلو کسی نے تو پہل کی، اب کم از کم محلے میں ان کے گھر کو چھڑوں کا ڈیرا جیسے نام سے تو نہیں پکارا جائے گا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور فٹ جی ہاں شادی کے 1 ماہ بعد ہی جویریہ اسفند نے اپنے سرتاج سے اعتراض کیا کہ وہ اس کے بھائی ماموں اور ملازم نما چیز کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ چلو سیف تو تمہارا بھائی ہے مگر یہ تمہارے ماموں، مائنڈ مت کرنا، لیکن ان کا ہمارے ساتھ رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ بات یہ ہے جویریہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی۔ سو وٹ، تب تمہیں ضرورت ہوگی کسی سہارے کی، مگر اب تو نہیں۔ یا تم اب بھی خود کو دودھ پیتے بچے سمجھتے ہو؟ تم ان پر اتنا انحصار کیوں کرتے ہو؟ اسفند، آج کل کی لڑکیاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں سرے سے رہنا ہی پسند نہیں کرتی، اور تم مجھے ایک ایسے گھر میں رہنے پہ مجبور کر رہے ہو جو تمہارے والد یا بھائی کا نہیں، تمہارے ماموں کا ہے، جہاں راج میری ساس یا نند کا نہیں، میرے ماموں سسر کا ہے۔ تم حامی تو بھرو، پاپا تمہارے لیے راتوں رات بزنس سیٹ کر دیں گے۔ ایسا کرنا آسان نہیں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے گزرے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ لوگ تو اب بھی باتیں کرتے ہوں گے۔ تمہارے ماموں کوئی بزرگ نما ماموں ہوتے تو میں گزارا بھی کر لیتی، مگر اس طرح ان کی موجودگی میں اس گھر میں ایزی فیل نہیں کرتی۔ ناچار اسفند کو ہار ماننا پڑی۔ اعظم رؤف کو پتہ چلا تو انہوں نے آخری حل کے طور پر تجویز پیش کی، اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو جاؤ تم لوگ، یا ہم ہو جاتے ہیں، پرائیویسی رہے گی۔ اس بڑے سے 2 منزل مکان کا اوپر والا پورشن اماں جی نے تب کرائے پہ چڑھایا تھا جب عبدالرؤف صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوگی اور دوسراہٹ کے خیال سے کرایہ دار لانے گوارا کیے تھے، مگر بعد میں اسفند سیف کے آ جانے اور خود ان کی وفات کے بعد کرایہ داروں نے چھڑوں کے ڈیرے میں رہنا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کی جوان بہو بیٹیاں تھیں۔ تب سے یہ پورشن تقریباً خالی پڑا تھا۔ اعظم کو اندازہ نہ تھا کہ آنے والی بہو بھی یہاں ماموں سسر دیور بھائی کے رشتوں کے بجائے گوارے ہی دیکھے گی۔ ان کی اسی تجویز کو بھی رد کر دیا گیا۔ شاید جویریہ ہر حال میں شوہر کو گھر داماد بنا کے ماں باپ کو گفٹ کرنا چاہتی تھی، اور وہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد اعظم کو کوئی شادی کا مشورہ بھی دیتا تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ حالانکہ نہ وہ شادی کے خلاف تھے، نہ پہلے سے عمر بھر کنوارے رہنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا۔ جب انہوں نے پہل سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہا تو اسفند نے اپنی شادی کا دھماکہ کر دیا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھے، سوچا اپنی بات میں ہو جائے گی، بلکہ توقع تھی کہ آنے والی بہو خود ذاتی دلچسپی لے گی ان کی شادی کروانے میں۔ مگر جویریہ کو ان کے کنوارے رہنے پہ اعتراض کرنا تو یاد رہا، اس کا سدے باب کرنے کا خیال نہ آیا۔ اسفند جویریہ کے ساتھ کینیڈا سیٹل ہو گیا، جہاں اس کے سسر کا ایک سپر اسٹور تھا، اور کاشانہ رؤف میں باقی رہ گئے یہ 3 کنوارے، اعظم رؤف، سیف الرحمان اور نکا۔ ماہی آوے گا، ماہی آوے گا، ماہی آوے گا، میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی، اونوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی۔ نکا برآمدے میں وائپر پھیرتے ہوئے لمبی لمبی تانے بکھیر رہا تھا۔ ہر مصرعے کے اختتام پہ وائپر دور تک پانی گھسیٹتا چلا جاتا۔ گانے کا ردھم ذرا سا تیز ہوتے ہی اب وائپر زگ زیگ کی صورت میں ادھر ادھر ہونے لگا۔ فرش پہ پڑے سرف کے جھاگ کے چھینٹے اڑ کر دیواروں پر گرنے لگے۔ اعظم نے فوراً ٹوکا، نکے ڈھنگ سے وائپر لگاؤ، یہ چھینٹے تو تم نے صاف کرنے نہیں ہیں، دیواروں پر داغ لگے رہ جائیں گے۔ بھائی جان، ایک تو آپ کو پتہ نہیں کیا آخر چڑھی ہوتی ہے سویرے سویرے دھلائی کرانے کی۔ چلو دھلائی کرانی ہے تو خالی پانی سے کرا لو، یہ سرف ضرور ڈلوانا ہوتا ہے۔ کسی دن ایسے ہی وائپر پھیرتے ہوئے میں گر کے اپنا لک توڑوا بیٹھا تو پھر نہ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کون سے بال کھیلتے پھرتے ہیں جو اتنا گند نظر آتا ہے آپ کو۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے پائی جان نہ کہا کرو۔ انہوں نے سارا بیان نظر انداز کرتے ہوئے صرف بھائی جان کہلائے جانے پر اعتراض کیا، جو ٹھیک بھی تھا۔ اگرچہ نکا تقریباً ان کا ہم عمر تھا، مگر جب گاؤں سے آیا تو سوکھا سڑا ٹیڑھی سا لڑکا تھا۔ اس کے مقابلے میں اعظم کو اٹھان اور صحت قابل رشک تھی، اسی لیے اس نے انہیں بھائی جان کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ لیکن اب دیکھا جائے تو اعظم نکے سے 6-7 برس تو ضرور ہی چھوٹے نظر آتے تھے، لیکن وہ ان کے بار بار ٹوکنے پر بھی بڑی ڈٹھائی سے بھائی جان کا کلمہ پڑھتا رہتا۔ تو پھر اور کیا کہوں، برخوردار، اس نے جتایا۔
بھائی صاحب جی، آپ کہنے نہیں دیتے، خالی نام میں لے نہیں سکتا، جو بھی ہے آخر ہوں تو آپ کا خادم ہی، اتنی گستاخی کیسے کر لوں؟ اور فرض کرو میں آپ کا نام لے بھی لوں تو کل کلا کو آپ کو ہی اعتراض ہوگا کہ یار نکے، تو نے نوکر مالک کا فرق ہی ختم کر دیا، لوگ مجھے ملازم اور تجھے صاحب سمجھنے لگے۔ ہاں بھائی، تمہاری پرسنالٹی جو اتنی روبدار ہے، اعظم نے جل کر داد دی۔ ایتی خیر ہے، یہ تو ہے۔ اس نے فخر سے 1.5 انچ کی گردن ذرا اور باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس بار تمہارا پنڈ کا چکر نہیں لگا؟ خیر تو ہے؟ کوئی پنگا تو نہیں لے آئے کسی سے؟ وہ ہر بار کسی نہ کسی چاچے مامے سے لڑ کے ہی واپس آتا تھا، اس لیے اعظم نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ کسی کی ہے ہمت جو دلدار سے پنگا لے؟ او میں تے ٹبر کھا جاواں، ڈکار نہ مارا۔ 7 اپ میں چٹکی بھر نمک ڈال کے پیا کرو، یہ شکایت بھی نہیں رہے گی۔ اندر سے بیٹ اٹھا کے نکلتے سیف نے طبی مشورہ دیا۔ ذرا وہاں آ کے دیکھیے، لوگ آ کر مجھے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے گھروں کے گٹروں کے معائنے کے لیے، آخر تم اس کام میں ماہر ہو، سخت سے سخت رکاوٹ بھی۔ سیف باؤ، چلو شاباش، تم یہ بلا اٹھاؤ اور باہر نکلو۔ وہ اب سچ مچ برا مان گیا۔ اور یہ تم آج اتنی جلدی کیسے جا گئے؟ ابھی تو صرف 9 بجے ہیں۔ جلدی؟ مجھے تو دیر ہو گئی ہے، میچ 8:30 بجے شروع ہونا تھا۔ اس نکے کو کہا بھی تھا کہ مجھے 8 بجے جگا دینا۔ 8 بجے تمہیں جگانے کے لیے اس کا خود 7:45 بجے جاگنا ضروری ہے، جو کبھی ہو نہیں سکتا۔ خیر تم رکو، ناشتہ تو کر لو، رات کا سالن بچا ہوا تھا، اس لیے انڈے نہیں بنائے، بازار سے نان منگوائے ہیں، آ جاؤ دونوں مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے اٹھے۔ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی میرا ناشتے کا وقت 10 بجے شروع ہوگا، تب تک میں کچھ نہ کچھ کھا لوں گا۔ کم از کم منہ ہاتھ تو دھو لیتے، چینج ہی کر لیتے۔ انہیں اس کے مسئلے ہوئے نک کر شرٹ اور بکھرے بالوں سے کوفت محسوس ہوئی۔ آ کر دیکھتا ہوں، اس نے گیٹ سے نکلتے ہوئے بآواز بلند تسلی دی۔ چلو اب یہ وائپر چھوڑو اور ہاتھ دھو کر میرا ناشتہ لاؤ، دیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ اور ناشتہ کرتے ہوئے نکے نے بلا تکلف فرمائش کر ڈالی۔ بھائی جان، ایک 500-600 روپے تو دینا۔ وہ کس خوشی میں؟ آپ نے یاد دلایا تو مجھے خیال آیا کہ پنڈ چلا ہی جاتا ہوں، واقعی کافی دن گزر گئے ہیں، مہینے کا اخیر ہے، میرے پاس تو 150-200 روپیہ بچا ہوگا، ایک 500 کا نوٹ ادھار دے دو، بچوں کے لیے تحفے لے جاؤں گا۔ ماشاء اللہ، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ وہ جی ان بچوں نے ہی دلایا، پچھلی بار گیا تو کہنے لگے چاچا ہمارے لیے لاہور سے کیا لائے ہو؟ فلانے کا چاچا یہ لاتا ہے، فلانے کا وہ لاتا ہے۔ وہ میری بھتیجی مانو تو سیانی ہو گئی ہے، فرمائشیں بھی کرنے لگی ہے، کلپ کانٹے منگوا رہی تھی اس لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیر آئی درست آئی، یہ لو 500 روپے، ان میں صرف 250 ادھار ہے، جو میں تمہارے اگلے مہینے کی تنخواہ سے کاٹوں گا، باقی کے میری طرف سے بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ ہاں جی، ندیم کے لیے پانی والی پستول اور شاہد کے لیے چابی والا جہاز آپ کے پیسوں سے لے لوں گا، مانو کے لیے گڈی بھی آپ کی طرف سے، باقی دونوں منڈوں کی شرٹیں، نکرے، پلاسکٹ کے انکے اور مانو کے کلپ، چوڑیاں اور بندے ہار میرے پیسوں کے۔ اپنی بھابھی کے لیے کچھ نہیں لوگے؟ رہنے دو جی، ویسے بھی میرے پاس اتنے پیسے اس کے لیے لوں بھی کیا؟ اسے شوق ہی نہیں کسی چیز کا، نہ کپڑے کا، نہ لتے کا، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ کب جاؤ گے؟ زیادہ دن مت لگانا، سیف تو گھر پر ٹکتا نہیں، تم بھی نہیں ہوگے تو کون خیال رکھے گا؟ مجھے پتہ ہے جی، بس میں جمعے کی شام نکلوں گا، پیر کی شام واپس آ جاؤں گا۔ وہ برتن اٹھا کر اندر کی طرف گنگناتے ہوئے بڑھا۔ آفس کے لیے کار سٹارٹ کرتے اعظم رؤف کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اور لمحے بھر بعد ہی سکڑ بھی گئی۔ سوچتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ذہن میں نکے کا گیت دہرا کے رہ گیا۔ ساڈا کی ہے، اللہ ہی اللہ، تو جو میرے ہمیشہ کول رہے، تے میں دنیا نو کہہ داں پرے پرے۔ یا وحشت! مختصر سے لان میں چائے پیتے اعظم رؤف ڈیک کے فل والیوم پر اچھل پڑے۔ دھوم دھڑکے والا میوزک اور تڑیاں دیتی آواز اندر کمرے کی چھت پھاڑنے کے ساتھ ساتھ باہر لان کے نازک سے پودے تک اکھاڑنے کے در پہ تھی۔ وہ حیران ہو کے اندر سے نکلتے سیف کو دیکھنے لگے، جو اچھا بھلا ان کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک ان کے منہ سے اتنا سننے کے بعد کہ نکے کے جانے سے گھر کتنا اداس لگ رہا ہے، اچھل کے کھڑا ہوا، تب تب کرتا اندر گیا اور پھر ڈیک میں فل والیوم پر یہ گانا۔ یہ کیا طوفان برپا کر دیا ہے؟ آپ نکے کے بغیر اداس ہو رہے تھے، اب نہیں ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ نکا خود اپنی سریلی آواز میں یہ تان بکھیر رہا ہے۔ پاگل ہو تم؟ جی ہاں، آپ کے پیار میں پاگل ہوں۔ وہ روٹھے انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اچھی طرح جانتے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچیں، اور آپ کی یہ مجال کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کسی اور کو یاد کر رہے ہیں۔ اعظم کو انستا دیکھ کر وہ اور شیر ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے
میں آپ کے عشق میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کیا کیا کر چکا ہوں۔ چویریا بھابھی کے کان میں نے ہی بھرے تھے آپ کے خلاف، تاکہ وہ اپنے میاں کو لے کر رفو چکر ہو جائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نہ صرف اسفند بھائی کو زیادہ ہی سر چڑھا رہے تھے، بلکہ چویریا بھابھی کے بھی آگے پیچھے پھرنے لگے تھے۔ بیٹا گھوم پھراؤ، بیٹا ڈنر باہر کرنے چلے جاؤ۔ کیسا پتہ صاف کیا، اور وہ جو کبھی بھولے بھٹکے آپ کی خالائیں ممانیاں جو رشتے لے آتی ہیں، انہیں تو 9 2 11 کرنے کا کام بھی میں کرتا ہوں۔ اس نے جی بھر کے جھوٹ بولے، اور عزم جانتے تھے کہ وہ بے سر پیر کی ہاں کرائے، یوں ہی متاثر ہونے کی اداکاری کرتے رہے۔ لو جی، مجھے پتہ ہی نہیں، اور میں تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ ویسے ماموں، نیکی کیا مچھلیوں کی مرغوب غذا ہے جو اسے دریا میں ڈالا جاتا ہے؟ واہ جی، اکیلے اکیلے چائے پی جا رہی ہے۔ دور گھر پڑے رہنے والے شاہ جی بے تکلف اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ رات سے پہلے کاشانہ کوارا کا گیٹ بھی لاک نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کسی آنے والے نے کبھی کال بیل بجانے کی زحمت کی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ یہاں چھڑے چھانٹ رہتے ہیں، اور کبھی کوئی نیا ملنے جلنے والا اخلاقاً دستک دے بھی دیتا تو نکا گاتا، کنڈی نہ کھڑکا سوہنیا، سیدھا اندر آ۔ اس وقت بھی شاہ جی، جن کا پراپرٹی کا بزنس تھا، سیدھے لان میں گھس آئے۔ جاؤ سیف، اندر کیٹل میں چائے ہے، گرم کر کے لاؤ انکل کے لیے۔ جیسے نکا انہیں پائی جان کہنے سے باز نہیں آتا تھا، ایسے ہی وہ شاہ جی اور محلے کے دیکھ کر چند شرپا کو انکل کہنے سے نہیں چوکتے تھے۔ خالی چائے نہیں، کوئی مٹھائی شٹھائی بھی لاؤ، اچھی خبر لایا ہوں، اور تم مجھے انکل کہنا مت چھوڑنا۔ کیسی خبر انکل؟ پھر انکل، یار کچھ تو شرم لحاظ کرو، اسکول میں تم سے صرف 4 جماعتیں آگے تھا، وہاں تو تم بھائی جان کہا کرتے تھے۔ میری شادی ہوئی، بچے ہوئے، تب تم نے بھائی صاحب کہنا شروع کر دیا، اب انکل پہ سوئی اٹک گئی ہے۔ انکل، آپ کے بچے ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں، ان کے سامنے میں آپ کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا۔ لے چائے آ گئی ہے، اور یہ دیکھیے سیف، بھلا کتنا فرق ہے اس کی اور میری عمر میں، 19 20 کا، لیکن یہ مجھے ماموں کہتے ہیں۔ میں تو کبھی برا نہیں مانتا، آخر اس میں میری ہی عزت ہے، اور یہی عزت میں آپ کو دیتا ہوں۔ تم برا کیوں مانو گے، تم ہو ہی مامے، مگر میں کس رشتے سے تمہارا انکل ہو گیا؟ اور یہ تم نے سچ کہا، آخر تمہاری اور سیف کی عمر میں فرق ہی کتنا ہے، 19 20 کا؟ ہاں بھائی، 19 20 8 سال کا فرق ہی تو ہوگا۔ آپ غالباً کوئی اچھی خبر سنانا چاہ رہے تھے۔ اعظم نے پلیٹ میں پڑا واحد بسکٹ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اور انکل دیکھتے رہ گئے۔ آخر کار میں تمہارے مکان کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھانے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ سیف چلایا، اور چونکہ اس کے کہنے پر شاہ جی کو زیادہ اعتراض نہ تھا، اس لیے مزید بتانے لگے۔ اور کیا، سچ یہ میری زندگی کا سب سے اوکھا کام تھا۔ میں نے ایسے ایسے مکان کرائے پر چڑھوائے ہیں جن کی دیواریں ہلتی تھیں، چھتیں ٹپکتی تھیں، فرش میں گڑھے کھدے ہوئے تھے۔ ایسے ایسے پلاٹ بکوائے ہیں جہاں خانہ بدوش بھی جھگیاں لگانے پر تیار نہیں ہوتے تھے، مگر یہ تمہارا مکان، اف، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کتنے سال سے کوشش کر رہا تھا، مگر جو آتا جگہ، علاقہ، محلہ، پورشن سب پسند کرنے کے بعد صرف اس لیے توبہ توبہ کرتا چلا جاتا کہ یہاں چھڑے رہتے ہیں۔ کوئی پاگل کا پتر ہی ہوگا نا جو بیوی بہن یا بیٹی کو لے کر یہاں رہتا۔ چھڑوں کا ڈیرا کسی بھیڑوں کے چھتے سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر فیملیز رہنے پر تیار نہیں تو آپ بیچلرز کو ہی دے دیں۔ کیوں، محلے میں جوتے کھانے ہیں؟ بھئی تم تو اس محلے کی پیداوار ہو، اتنے سے تھے جب رؤوف صاحب نے یہ مکان بنوایا۔ یہاں کا ہر فرد تم سے اور تمہارے گھرانے سے واقف ہے، اس لیے آج تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب اگر تم اوپر کواروں کا ہاسٹل کھولتے تو نہ جانے کس کس کماش کے چھوکرے آ کر بس جاتے۔ آس پاس سبھی شریف لوگ بہو بیٹیاں سنبھالے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی چھتر پڑتے اور مجھے بھی گالیاں کہ کیا سوچ کر اس محلے میں اڈا بنایا ہے۔ اور یہ جو فیملی آ رہی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی پاگل کا پتر ہوگا جو یہاں کرایہ دار رہنا پسند کرے گا، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پاگل کا پتر کون ہے؟ سیف نے نکتہ اٹھایا۔ ذرا تمیز سے برخوردار، بزرگ ہے وہ۔ اوہ سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ توبہ، وہی میرا کام تھا کرایہ دار ڈھونڈنا۔ 15 سال سے ناکامی کا جو احساس کچوکے لگا رہا تھا، اس سے تو نجات ملی۔ اب میرے کریئر پر کوئی دھبا نہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ کرایہ دار ٹکیں گے کتنے روز، تو اس بارے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہیں، خصوصاً تمہارے اس بھانجے کے ہوتے ہوئے۔ اور وہ کہاں ہے تمہارا گنجا سینما؟ وہ اپنے پنڈ میں جمعے سے پیر تک کا شو لگانے گیا ہے۔ تو چلو، اس بات کی گارنٹی تو میں دیتا ہوں کہ اگر وہ کل آ گئے تو پرسوں یعنی پیر تک تو گزارا کر ہی لیں گے۔
اور اگلے روز اتوار کی دوپہر کو وہ آئے تو مگر بغیر سامان کے۔ دونوں عمر رسیدہ میاں بیوی صرف مکان دیکھنے اور ضابطے کی کارروائی کرنے آئے تھے۔ شاہ جی انہیں اعظم سے ملوانے کے بعد ایک آدھ گھنٹے میں دوبارہ آنے کا کہتے ہوئے چلے گئے۔ سیف حسب معمول میچ کھیلنے گیا ہوا تھا۔ اعظم اکیلے بیٹھے ٹی وی پر لگے مزاحیہ ڈرامے سے وقت گزار رہے تھے جب یہ لوگ آئے۔ شکل و صورت سے شریف النفس، سیدھے سادے اور رکھ رکھاؤ سے خاندانی نظر آ رہے تھے۔ بڑے میاں نے جھجکتے ہوئے کہا، بیٹا ہم 3 ماہ سے زیادہ ایڈوانس نہیں دے سکتے، بلکہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ دراصل ہمارا سارا خاندان برادری سندھ میں ہے۔ میں پچھلے 18 سال سے لاہور میں مقیم ہوں، اپنا ذاتی گھر بھی بنایا اور کاروبار بھی۔ میرے اکلوتے بیٹے کی 3 سال پہلے وفات ہو گئی۔ اب 6 مہینے پہلے اس کی بیوی، ہماری بہو جو میری بھتیجی تھی، وہ بھی گزر گئی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ اعظم کو سچ مچ ان بزرگ چہرے پر پھیلا ملال دیکھ کے تعسف نے گھیر لیا۔ میں نے مکان بیچ دیا اور دکان بھی۔ ارادہ ہے کہ زندگی کے باقی سال اپنے گوٹ میں اپنی برادری کے ساتھ گزار لیں، مگر یہاں ایک ضروری کام پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ عرصہ اور لاہور رہنا پڑے گا، اس لیے یہ حصہ کرائے پر لے رہے ہیں۔ لیکن 3 ماہ سے زیادہ ایڈوانس میں نہیں دوں گا، کیونکہ امید ہے کہ اس عرصے میں میرا کام ہو جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں بزرگوار، آپ ایڈوانس بے شک نہ دیں، یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ ایڈوانس یا سیکیورٹی کے طور پر کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ وہ شاید خاصے وفادار اور رسول پرست انسان تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ 2 ماہ کے کرائے کی مساوی رقم بطور ضمانت دے دیں، مکان چھوڑنے پر آپ کو واپس مل جائے گی۔ دراصل یہ پورشن بھی کافی عرصے بعد کرائے پر اٹھ رہا ہے۔ مجھے ایسی خاص ضرورت تو نہیں، ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے میری جاب کافی ہے، مگر اتنے بڑے مکان کا یہ اوپر والا حصہ بھی رونق پڑا رہتا ہے، اس لیے کرائے پر چڑھانا چاہ رہا تھا۔ شاہ جی کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے مگر کوئی کرایہ دار ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں کہ مکان بغیر ایڈوانس ادا کیے کم کرائے پر مل رہا ہے، شاید اس سہولت پر کوئی متوجہ ہو جائے۔ مگر اتنا ہوادار اور صاف ستھرا پورشن اتنے کم کرائے کے باوجود کیسے اتنا عرصہ خالی پڑا رہا؟ بیٹا کہیں کوئی بھوت آسیب وغیرہ؟ وہ خاتون پریشان ہو اٹھی۔ نہیں خالہ جان، وہ ہنس پڑے، ایسی بات نہیں۔ دراصل لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ دراصل ہمارے ساتھ کوئی خاتون نہیں رہتی ہے، اس لیے۔ خیر بات تشویشناک تو ہے، مگر لوگوں کو اچھے برے کی تو پہچان ہونی چاہیے۔ جو کم ذات ہوتے ہیں گھر پر ماں بہن کے ہوتے ہوئے باہر دوسروں کی بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے سے نہیں چوکتے۔ ان بزرگ نے سر دابڑتے ہوئے کہا، آپ تو بیٹا ماشاءاللہ شکل اور اطوار سے اچھے ماں باپ کی اولاد لگ رہے ہیں، کسی نے اچھی تربیت کی ہے، جیتے رہو۔ جی شکریہ، یہ تو آپ کی محبت ہے چچا جان۔ برخورداری جھاڑنے کے شوق میں وہ الٹے سیدھے رشتے جوڑنے لگے۔ ان خاتون کو خالہ اور ان کے مجازی خدا کو چچا بنا لیا۔ اور پھر خاتون خانہ نہ سہی، بزرگ تو سر پر ہے نا؟ کہاں ہیں آپ کے ماموں؟ ان سے تو ملوائیے۔ جی؟ وہ چند ثانیے تک تو سمجھ نہ سکے، پھر جیسے سارا معاملہ روشن ہو گیا۔ جی وہ ماموں، وہ تو میں ہی ہوں۔ بڑی شرمساری سے اعتراف جرم کیا گیا۔ کیا؟ آپ ماموں تو پھر بھانجا؟ آپ تو بیٹا ابھی خود۔ وہ گڑبڑا سے گئے، پھر سنبھل کے کہنے لگے، معاف کرنا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، ویسے بھی آپ خود کم عمر سے نوجوان ہیں، ایسا مغالطہ تو ہونا ہی تھا۔ اعظم رعب پھولنے نہ سمائے۔ ان کلمات پر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر واہ قسمت، نہ تو نکا موجود تھا انہیں پائی جان کہہ کر خون جلانے والا، نہ ہی سیف تھا انہیں ماموں جان کہہ کر خواہ مخواہ عمر کے کمپلیکس میں مبتلا کرنے والا۔ وہ افسوس سے دل مار کے رہ گئے۔ ماں جی پھر کیا طے ہوا؟ اسی دوران شاہ جی اپنی مخصوص بے تکلفی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اعظم کو لگا اس سے بہتر موقع اور نہیں ان پر یہ جتانے کا کہ وہ انہیں انکل کہنے میں حق بجانب ہیں۔ جی تو چچا جان آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کل ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ انہوں نے سلسلہ کلام وہاں سے جوڑنے کا تردد نہ کیا جہاں سے ٹوٹا تھا، بلکہ نیا ہی معاملہ نپٹا دیا۔ شام کو سیف آیا تو اسے اچھی طرح تاکید کی کہ کل ان کے آفس جانے کے بعد جب وہ لوگ آئیں تو سامان وغیرہ اوپر پہنچانے میں ان کی پوری مدد اور تعاون کیا جائے۔ حیرت ہے وہ لوگ مانے کیسے؟ ارے اس میں شاہ جی کا کوئی کمال نہیں، وہ بزرگ سے آدمی اور ان کی زوجہ محترمہ کو بھی اس عمر میں کسی چھڑے چھانٹ سے بھلا کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے بے فکر رہیں۔ مگر صبح جب وہ آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکال رہے تھے تو اپنے گیٹ کے سامنے ایک ٹرک اور ایک ٹیکسی رکتے دیکھ کر اخلاقاً اتر آئے۔ ٹرک پر تو سامان لدا تھا اور ٹیکسی میں چچا خالہ کے ساتھ ساتھ 2 خوبصورت خواتین، بلکہ خواتین کہنا تو کسی طرح مناسب نہ ہوگا، ان میں سے ایک 27-28 سالہ لڑکی
بادامی رنگ کی چکن کی چادر میں خود کو لپیٹے خاصی باوقار باروب سی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری 19-20 سال کی شوخ مسکراہٹ والی نوعمر لڑکی لون کے سیاہ سرخ پرنٹ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں سر پر رکھے دوپٹے میں سے بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ دونوں ہی خاصی حسین نظر آ رہی تھی۔ اعظم رؤف ہکا بکا انہیں دیکھنے لگے۔ سیف جو ٹرک کی آواز سن کر نکل آیا تھا، اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، کیونکہ اعظم کے بتانے پر وہ بھی یہی سوچے بیٹھا تھا کہ ان کے نئے کرایہ دار بس یہی 2 عمر رسیدہ میاں بیوی ہوں گے، اور اب ان کے ہمراہ 2 حسین و طرح دار 2 شہزادوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر چلی آئی ہو۔ یہ میری پوتیاں ہیں، خاتون نے سرسری سا تعارف کرایا اور انہیں تقریباً ہانکتے ہوئے اوپر لے گئی۔ وہ سلام کرنے کا سوچتے ہی رہ گئے۔ چچا جان، یہ میرا بھانجا ہے، کوئی بھی کام ہو بلا تکلف اس سے کہہ دیجیے گا، میں دفتر جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ، سب کام اچھے ہوں، فی امان اللہ۔ ان بے ساختہ دعاؤں پر اعظم رؤف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ دعائیں اب کتنی اجنبی سی لگنے لگی تھی۔ دعائیں دینے والے اب مدت ہوئی خاموش ہو چکے تھے، اور آج ایک مدت کے بعد وہ کسی کی دعاؤں کے اثار میں گھر سے نکل رہے تھے۔ اسی شام نکے کی آمد ہوئی۔ خلاف معمول بجھا بجھا سا موڈ، چپ چاپ اترا ہوا چہرہ۔ سیف کے بتانے پر کہ گھر میں نئے کرایہ دار آ چکے ہیں، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ حالانکہ صبح سے سیف بیچارہ اندازے لگا لگا کر ہلکان ہو رہا تھا کہ نکا اس خبر کو سننے کے بعد سب سے پہلے کون سا گانا گائے گا، میرا پیا گھر آیا، یا پھر گھر آجا سونیا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ یہ گیت گاتا، پہلا سلام کراں ان تینوں مہرباناں، نواں نواں شروع ہویا تیرا آنا جانا، جے اکھیاں ملائیاں تو اٹھ کے نہیں جانا۔ لیکن اس کے برعکس وہ ان دونوں کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب میں سرداہوں کے تڑکے کے ساتھ یہ گنگناتا اٹھ کھڑا ہوا، نکے جے جان تے دکھ لکھ تے کروڑ، پتہ تو چلے کہ تمہیں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دکھ راتوں رات کہاں سے چمٹ گئے۔ اعظم اس کی خاموشی پر جھلا گئے۔ ماموں، آپ نے سنا نہیں، خدا جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ ویسے کیا فائدہ اس طرح کچھ ملنے کا، جو ملتا ہے وہ تو چھپڑ کی صورت میں ہی لگ جاتا ہوگا۔ یار، ایک تو تمہارے محاورے، اور اگر بولنے اتنے ہی ضروری ہے تو کم از کم ان کی تشریح مت کیا کرو۔ وہ تو ماموں میں آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں میری فصیح و بلیغ اردو آسانی سے سما سکے۔ میری سمجھ میں تو آج تک تمہارا یہ ہیئر سٹائل نہیں آیا۔ دیکھیے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نہ آپ میرے بالوں پر کمنٹس دیں گے، نہ میں آپ کے ہیئر ڈائی کا راز افشا کروں گا۔ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسی کی تیسی تمہارے معاہدے کی 1000 بار کہہ چکا ہوں، میرے بال قدرتی سیاہ ہیں۔ آخر اب بھی میری عمر ہی کیا ہے، بس یہی کوئی 40-42۔ سیف نے دور کی پھینکی۔ ابھی میں 40 سے 2-3 قدم پیچھے ہوں۔ کب تک رہیں گے؟ یہ شاہ جی دھڑلے سے خود کو 40 کا کہتے ہیں، اور ان کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ ماتھے سے بال غائب، سائڈوں پر سفید جھالریں، آنکھوں کے نیچے گوشت لٹکا ہوا، ماتھے پر سلوٹے، چہرے پر جھریاں توند نکلی ہوئی۔ بس کچھ دن اور لگیں گے آپ کو اس حال تک پہنچنے میں۔ ارے میں اگلے 10 سال تک یوں ہی رہنے والا ہوں۔ شاید وہ انکل مجھ سے اتنا ہی بڑا ہے جتنا میں تم سے۔ خیر ایسے تو مت کہیے، زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کا فرق ہوگا۔ ہاں، ایک بات جو آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے کہ آئندہ 10 سال تک ایسے ہی رہنے والے ہیں، وہ کسی حد تک درست ہے۔ اگر آپ کو بھی شاہ انکل کی طرح 6-6 بچے اسکولوں میں پڑھانے پڑے، لمبی سی سسرال کی ہر ہفتے مہمان نوازی کرنی پڑے، 2 بہنیں بیانی پڑے، صدا کی بیمار بیوی کے نخرے اٹھانا پڑے، 4 جگہ کمیٹیاں ڈالنا پڑے، پھر دیکھوں گا بال سفید ہوتے ہیں یا اڑن چھو۔ پہلے تو یہ سوچو کہ یہ نکاح کیوں بدحال ہوا پھر رہا ہے۔ وہ اپنی تشویش پر سیف سے بے مقصد نوک جھونک کے دوران بھی قابو نہ پا سکے۔ رات کو جب نکاح حسب معمول انہیں چائے دینے آیا تو اعظم نے اسے دھر لیا۔ ایسے تو تم نہیں جا سکتے، تمہیں بتانا ہوگا کہ آخر گاؤں میں ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنے بکھرے بکھرے سے لگ رہے ہو۔ دماغ خراب تھا میرا بھائی جان، جو میں اس گاؤں کو اپنا گاؤں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے وہاں گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا میری نہ ماں ہے نہ پیو، اور جس کے ماں پیو نہ رہیں اس کا پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ گھر میرا ہے نہ گاؤں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا لمبا چوڑا مرد کونہی موڑ کر چہرے پر رکھے رونے لگا۔ اعظم رؤف گھبرا گئے۔ ہوا کیا ہے نکے، سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تم نے کیا کہا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ پاگل میں ہوں نا، سیف ہے، ہم تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا، اور رہا وہ تمہارا گاؤں والا گھر تو وہ بھی تمہارا ہے، تمہارے والد کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، تم اس میں برابر کے حصے دار ہو۔ وہ تمہاری بھابھی کون ہوتی ہے تمہیں وہاں سے نکالنے والی؟ نہیں بھائی جان، بھابھی بیچاری نے مجھے کیا نکالنا ہے، وہ تو خود حیران رہ گئی کہ لوگ کس کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔
بھائی جان پچھلی باری بھی پٹواری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کیا بات ہے اب تم بڑی جلدی جلدی پھیرے لگاتے ہو۔ میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس باری میں گیا تو سویرے سارا پنڈ ہمارے ویڑے جمع ہو گیا۔ میری 4 چاچیاں، پھوپھی، تائی، مامے، چاچے، ماسیاں سارے اکٹھے تھے۔ لگتا تھا پنچایت لگنے والی ہے، اور جی شاید یہ پنچایت ہی تھی۔ فیصلہ تو انہوں نے ایسے ہی سنا دیا۔ کیسا فیصلہ؟ یہ کہ میں اب گاؤں آؤں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ جوان بھابھی کے ساتھ ایک گھر میں میرا رہنا انہیں بے حیائی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو یہاں آنا چھوڑ دے یا پھر بھابھی سے نکاح کر لے۔ کیا؟ یہ فیصلہ سنانے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ بھابھی دیور میں کوئی شرعی رشتہ نہیں، خصوصاً تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد، مگر اس کے تینوں بچوں کا تم سے خون کا رشتہ ہے۔ تم ان کے واحد والی اور سرپرست ہو۔ وہ ہوتے کون ہیں تمہیں ان کی زندگی سے بے دخل کرنے والے یا ایسا فیصلہ سنانے والے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ بھابھی نے بتایا کہ گاؤں والے کب سے اس پر بھی زور ڈال رہے ہیں کہ وہ دوسرا بیاہ کر لے۔ مجھے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یا تو خود نکاح کر لے بھابھی سے یا پھر بھابھی کا نکاح کسی اور سے۔ بھابھی تو صاف انکار کرتی ہے۔ ٹھیک بھی ہے، مانو 12 سال کی ہو گئی ہے۔ سوتیلے باپ کون قابل اعتبار ہوتے ہیں بھائی جان؟ بڑے سیانے پن سے تجزیہ کر رہا تھا۔ میکے بھی نہیں جا سکتی، بیچاری یتیم ہے، بھائی پوچھتے بھی نہیں۔ جیسی بھی ہے ادھر عزت کی روٹی تو کھا رہی ہے۔ گھر کے اندر کریانے کی دکان ہے، خود بیٹھتی ہے، محلے کی ساری عورتیں اس سے سودا خریدتی ہیں، اور 2-4 سال گزریں گے ندیم دکان پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا۔ 3 سال تو بیوگی کے گزر گئے، 5-6 سال اور گزریں گے تو خود ہی بیٹے جوان ہو کر آسرا بن جائیں گے۔ مگر کوئی گزارنے دے گا نا، تب نا۔ اعظم نے کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ 5-6 سال نکے، 5-6 سال کیسے وہ عورت گزارے؟ یہ پہاڑ سے سال۔ جوان ہوتی بچی کے ساتھ اسے عزت اور بھرم کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ گاؤں بھر اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرے۔ یہ بات آگے چل کر اس کی اپنی بیٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اور کیا ہو سکتا ہے بھائی جان؟ وہ مایوسی سے بولا۔ تم مجھ سے شادی کر کیوں نہیں لیتے بھائی جان؟ وہ احتجاجاً چلایا۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ بھی اطمینان سے میری بات سنو نکے۔ اعظم نے بامشکل اسے واک آؤٹ سے روکا۔ تمہارے گاؤں والوں کا رد عمل ضرورت سے زیادہ شدید اور جارحانہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ آخر یہ شرعی نکتہ ہے۔ تم کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو، اور تم نے بتایا کہ تمہاری بھابھی بھی کوئی عمر رسیدہ خاتون نہیں بلکہ تمہاری ہم عمری ہے۔ اگر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ موقع فراہم ہی کیوں کیا جائے؟ وہ عورت پہاڑ سی زندگی ایسے تانے سن سن کر کیسے گزارے گی؟ بیٹے تو دونوں ہی ابھی 8-9 سال کے، اور بیٹی ابھی تم نے خود اعتراف کیا کہ سوتیلے باپ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ہاں تو ٹھیک ہے بھائی جان، نہیں جاتا میں ادھر رہنے، اس نے ہٹ دھرمی سے اعلان کیا۔ نہ جاؤں گا، نہ کوئی بات کرے گا۔ اگر وہ میری بھابھی نہ رہی، اگر میں اس کے لیے غیر مرد ہو کے رہ گیا ہوں تو نہیں جاتا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ جذباتی مت بنو، وہ یتیم بچی باپ کے سائے سے محروم، کیا اسے بالکل ہی لاوارث کرنا چاہتے ہو؟ علی الاعلان گاؤں بھر میں یہ اعلان نشر کروا کے کہ تم سب کی ہمتیں کھول دو گے کہ تم آئندہ وہاں ہرگز نہیں جاؤ گے، یعنی اب وہ بالکل بے آسرا ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو دل چاہے سلوک کرو۔ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی جان؟ وہ گھبرا گیا۔ سچی بات ہے، وہ بچی تمہاری کچھ لگتی ہے، وہ بچے تمہارے اپنے بازو ہیں، ان سے لاتعلق ہو کر تم مطمئن نہیں رہو گے۔ پتہ نہیں جی، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ 12 سالوں سے جس عورت کو بھابھی کہتا آ رہا ہوں اسی سے شادی؟ مشورہ دینا آسان ہے بھائی جان، خود پر پڑے تو کرنا مشکل۔ وہ کسی طور نہ مانا، بلکہ سختی سے اعلان کر دیا کہ اب دوبارہ اس بارے میں کوئی اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ میرا دماغ خراب ہے جو دوبارہ سے بھائی جان کی تکرار سن سن کر دماغ پکاؤں؟ اعظم نے بڑبڑا کر سر ہلایا۔ مجھے تو سخت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اعظم رؤف نے ٹرے میں سجی پلیٹوں کو دیکھ کر کہا۔ کل ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا، اصولاً تو ہمیں کچھ نہ کچھ بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، مگر نکے کے ہاتھ کا کھانا عام حالات میں ہی گزارے لائق نہیں ہوتا، اور آج کل تو اس کا موڈ بھی اس کے ہاتھوں کی طرح انتہائی بد ذائقہ ہو رہا تھا، اس لیے رہنے دیا، اور ان لوگوں نے آج یہ ٹرے بھر کے بھیج دی۔ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھیجی کیوں؟ ماموں آپ آم کھائیے، پیڑ کیوں گنتے ہیں؟ سیف نے چنے پلاؤ کی پلیٹ میں سے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ مٹھی بھری۔ اور اگر گننے بہت ہی ضروری ہیں تو بعد میں بھی تو گنے جا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیڑ گنتے گنتے آم کوئی اور چوس جائے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بےہودہ انسان؟ انہیں اس طرح اسے چاول کھاتے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ مٹھی بھر چاول؟ اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے پھر سے ہتھیلی پر رکھے چاولوں پر منہ مارنا شروع کر دیا۔ بھیا پلیٹیں لے جاؤ، سیڑھیوں سے آواز آئی۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیوں کے آخری سرے پر کھڑی تھی، وہیں 2 چوٹیاں، شرارتی آنکھیں، کھنکتا لہجہ۔ نکے،
ٹرے خالی کر دو، بلکہ ایسا کرو، نہیں تم نے بھلا کیا بنایا ہوگا؟ انہیں خیال آیا، پھر معذرت خواندہ لہجے میں اس سے کہنے لگے، بہت شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو خالی پلیٹیں لوٹاتے ہوئے، اخلاقاً تو ہمیں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بھجوانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ اہتمام ہوتا ہی نہیں، ہم تینوں دن میں ایک وقت پر اکٹھا کھانا کے لیے۔ جی مجھے پتہ ہے، دادی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بچے پتہ نہیں کیا پکاتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، حالانکہ دادا جی نے کہا بھی کہ وہ جو بھی پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں سالوں سے پکاتے اور کھاتے چلے آ رہے ہیں، عادی ہو گئے ہوں گے۔ قاضی جی خواہ فکر میں دبلے ہو رہے ہیں۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فکر تو دادی کر رہی تھی، یہ قاضی جی کیسے دبلے ہو رہے ہوں گے، اور اس بات کا علم دادا جی کو کیسے ہوا؟ اس کے پٹر پٹر بولنے پر اعظم رؤف نے بری طرح چونک کے سیف الرحمن کو دیکھا۔ لو ایک اور، وہ بڑبڑائے، جی بھیا کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ اور نیچے اترے۔ آپ بہت دھیما بولتے ہیں نا، شاید کسی نے آپ کو کہہ دیا ہوگا کہ دیواروں کا بھی کان ہوتے ہیں، لیکن بھیا بے فکر رہیے، میں نے ہر طرح کی دیواریں بغور معائنہ کر کے دیکھی ہیں، مجھے تو کبھی کان نظر نہیں آئے۔ سیف جاؤ تم خود جا کر کچن سے ان کے برتن لے آؤ۔ ان میں زیادہ سننے کی تاب نہیں تھی، اس باتونی لڑکی سے تو کہیں درجہ بہتر طریقے سے سیف محاوروں کا حشر نشر کیا کرتا، تو اس نے تو بالکل ہی دل نشی کہاں گئی ہو؟ اوپر سے کڑکتی آواز آئی جو غالباً دادی کی تھی۔ اس نے وہیں آخری سیڑھی پر کھڑے کھڑے بے ڈھنگے پن سے منہ اوپر کر کے آواز لگائی، آئی دادی؟ اس قدر تیز پکار پر اعظم اور سیف کو اپنے کانوں میں نیزے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس نے دوبارہ ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی، دادی ذرا اونچا سنتی ہیں، اور پھر سے دادی سے بآواز بلند رابطہ قائم کیا، نیچے سے خالی برتن واپس لینے آئی ہوں۔ برتن کیا کہیں بھاگے جا رہے تھے؟ تمہیں کیا کہا تھا تمہارے دادا نے؟ سنا نہیں تھا کیا؟ چلو اوپر آؤ۔ جواباً دلنشیں نام کی اس کچھ بھولی، کچھ سیانی، کچھ احمق سی، کچھ ہوشیار سی، کچھ معصوم سی، کچھ چلاک سی نوعمر لڑکی نے برا سا منہ بنایا، اتنی دیر میں نکا دھلے ہوئے برتن ٹرے میں رکھ کے واپس لے گیا۔ وہ لے کر اوپر چلی گئی۔ کتنا دل نشیں سا لگتا ہے۔ سیف الرحمن نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے یہ مصرعہ گنگنایا اور خود کو خود ہی جی بھر کے داد دی۔ واہ واہ، مکرر، کتنا دل نشیں سا لگتا ہے۔ واہ جی واہ، کتنا، بھئی عرض کیا ہے، کتنا دل نشیں سا لگتا ہے۔ بے ارادہ تجھے دکھی کرنا۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں سر دھنتا ہوا اسے ایک مصرعے کی تکرار کیے جا رہا تھا کہ اعظم نے اس کے سر پر ایک زوردار دھپ لگاتے ہوئے شعر مکمل کیا۔ غلام حسین صاحب نے حسبِ وعدہ 3 ماہ کے ایڈوانس کرائے کی مساوی رقم ہی ادا کی، حالانکہ اعظم رؤف نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں ایڈوانس کے نام پر کچھ نہیں چاہیے۔ کافی عرصے سے اوپر کے پورشن کی دیکھ بھال نہیں کی تھی، کیونکہ کسی کرایہ دار کے آنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اب خیال آیا تو انہوں نے خود غلام حسین صاحب سے بات کرنے کا سوچا۔ نہیں بیٹا، اس کی خاص ضرورت نہیں، اور ہمیں کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، بس یہ کام مکمل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چچا جان رہنا پڑ جائے، وہ خوش دلی سے بولے، آپ کا لاہور میں دل لگ جائے، یا پھر آپ کا کام ہی لمبا ہوتا جائے۔ اللہ نہ کرے، وہ دہل کے بولے تو اعظم شرمندہ ہو گئے۔ سوری چچا جان، شاید میں کچھ غلط کہہ گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تمہیں بھلا کیا پتا کہ ان کے شانے مزید جھک گئے۔ پھر بھی انکل، مجھے کم از کم رنگ و روغن تو کروا دینا چاہیے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کل 2 بندے بھیج دوں گا، خود ہی سامان وغیرہ نکال دیں گے، بعد میں صفائی بھی کر دیں گے، اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی بتا دیں، کسی پلمبر کی ضرورت ہو، کوئی لائٹ کا مسئلہ ہو، گیزر تو کام کر رہا ہے نا؟ ہاں بیٹا شکریہ، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تم خواہ مخواہ تردد کر رہے ہو، ہمیں تو بس یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے چند دنوں کا ٹھکانہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنا گھر بیچنے میں کچھ زیادہ ہی جلدی کی، کیا پتا تھا کہ وہ ایک بار پھر وہاں بیٹھے بیٹھے کہیں اور گم ہو گئے۔ تو اعظم خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکے۔ چچا جان، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کیا مشکل پیش آ گئی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کس کام کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ بس بیٹا، وہ ایک مقدمہ ہے، اسی نے الجھا رکھا ہے، پیشی پر پیشی ڈالے جاتے ہیں، 2 سال ہونے کو ہیں۔ کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہے یا؟ نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ یہ قصہ بھی نمٹ ہی جائے گا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں۔ اعظم کو بھی اور اصرار کرنا مناسب نہ لگا، ویسے وہ خاصے مشفق انسان تھے، ملنسار اور سادہ فطرت۔ اعظم اور سیف کے ساتھ ساتھ نکے سے بھی محبت سے پیش آتے۔ دادی یعنی بیگم غلام حسین ذرا سی محتاط طبیعت رکھتی تھی۔ پہلے اعظم کو لگا وہ بھی محلے کی دیگر خواتین کی طرح اسے چھڑا چھانٹ سمجھتے ہوئے پرہیز کرتی ہیں، لیکن پھر محسوس ہوا کہ نہ صرف ان سے بلکہ آس پڑوس کی دیگر خواتین سے بھی انہوں نے میل ملاپ بڑھانا ضروری نہیں جانا تھا۔ حالانکہ فطرت و عادات کے لحاظ سے وہ کوئی خشک مزاج یا سخت گر بھی نہ لگتی تھی،
جب بھی ان سے سامنا ہوتا ہے ایک نرم مہربان سی مسکراہٹ اور بے لوث دعاؤں سے نوازتی، شاید احتیاط اپنی پوتیوں کی وجہ سے کرتی ہوں۔ ان دونوں لڑکیوں کو بھی کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا گیا۔ بڑی والی تو اس دن کے بعد نہ دکھائی دی نہ سنائی دی۔ چھوٹی دلنشی البتہ کسی نہ کسی بہانے آ جاتی، کبھی کچھ کھانے کی چیز دینے، کبھی برتن واپس لینے، کبھی اپنی دادی کے لیے بی پی آپریٹس لینے۔ ایک بار سیف نے پیشکش کی، میں چیک کر لوں دادی کو؟ جی نہیں، ہمیں سب آتا ہے۔ سب؟ اس نے بھول پن سے آنکھیں پٹپٹا کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ جاتے جاتے مڑی اور اس کی دونوں چوٹیاں جھول کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چلی گئی، ویسے ہی جیسے سیف کا دل ایک دم سے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اوپر سے اس کی دادی کی آواز آ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دادی کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے دلنشی کی چوکیداری کرنے کے۔ انہیں آئے ایک مہینہ ہی گزرا تھا اور یہ اتنا طویل عرصہ بھی نہیں تھا کہ زمین آسمان کا فرق نمایاں ہونے لگتا، مگر کچھ تبدیلیاں تو آئی تھیں، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ باہر کی تبدیلی تو یہ تھی کہ اوپر کے پورشن کا کھلا سا ٹیرس اور 2 عدد مختصر سی بالکنیاں جو دھول مٹی سے اٹی بحران رہا کرتی، امینی پلانٹ، موتیا کی بیلوں اور گلاب اور چھوئی موئی کے پودوں کے خوش رنگ گملوں سے بہار دکھا رہی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ تک دھو کے چمکائی گئی تھی۔ یہی حال دروازوں کا تھا، ان پر پینٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، صرف دونوں بیڈ رومز اور کچن میں پینٹ کروایا گیا۔ ایک تبدیلی یہ تھی کہ پہلے آس پڑوس کے گھروں میں تقریباً روزانہ ہی جو پلیٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا، کاشانہ رؤف خیر سگالی کے اس جذبے سے قطعی محروم رکھا جاتا تھا۔ محلے کی بھابیاں باجیاں اس گھر میں موجود ہر عمر کے کنوارے سے بدکتی ہوئی کم ہی اپنی ہنرمندی کے جوہر دکھانے کی کوشش کیا کرتی۔ دادی اگرچہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، مگر پرانی اماؤں کی طرح انہیں ہر اچھی چیز ادھر ادھر کے گھروں میں بھیجنے کا بہت شوق تھا۔ پہلے ہی دن چنا پلاؤ، آلو گوشت اور شامی کباب کی ٹرے نیچے بھر کے بھیج دی۔ نتیجتاً ساتھ والی مسز ہاشمی، سامنے والی بھابھی زبیدہ، مسجد کے ساتھ والی خالہ صفیہ اور شاجی کی بیگم بطول آپا کے گھر سے بھی پکوان آنے لگے، اور چونکہ اوپر کا راستہ نیچے کی کوریڈور سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے شرما شرمی ایک پلیٹ انہیں بھی پکڑا دی جاتی۔ مسز ہاشمی کی 2 بیٹیاں دلنشی کی ہم عمر تھیں۔ انہوں نے بہت زور دیا کہ وہ ان کے گھر آ جایا کریں، مگر دادی نے سلیقے سے معذرت کر لی۔ بھابھی زبیدہ ان کی بڑی پوتی کی ہم عمر ہوں گی، انہیں سہیلیاں بنانے اور بہناپا گانٹنے کا ہوکا تھا، مگر وہ بھی سنجیدہ مزاج مدبر سی خاتون نما لڑکی یا لڑکی نما خاتون سے بے تکلفی پیدا نہ کر سکی۔ یوں آنا جانا بس یک طرفہ ہی رہا، اور وہ تبدیلی جو اندر آئی تو تینوں نفوس میں تھی۔ بس اتنا تھا کہ تینوں کو ایک دوسرے میں رونما ہونے والی تبدیلی ہی نظر آتی تھی۔ اپنے اندر پیدا ہوئے نئے جذبے سے وہ صاف مکر جاتے تھے۔ نکے میں جو تبدیلیاں آئی تھیں، اگرچہ ان کا تعلق ان آنے والے نئے لوگوں سے نہیں تھا، مگر عجیب سی بات تھی کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی روز ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا اس گھر میں آنا اور نکے کا گاؤں سے روتے ہوئے نکلنا اور کاشانہ رؤف میں تڑپتے ہوئے آنا۔ اس کا ریڈیو اب بھی بجتا، مگر نور جہاں اور شازیہ منظور کے اٹکھیلیاں کرتے گانوں کے بجائے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور الطاف راجہ کے دردناک نوحے لگا کرتے۔ اس کی سستی کا بھی وہی عالم تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب اس کے ہاتھ کے پکے کھانوں پر ذائقہ آ گیا تھا۔ روٹیاں بھی قدرے گول اور نرم بنتی، شوربہ بھی خوش رنگ ہوتا، گوشت گلا ہوتا، سبزی بھنی ہوئی ہوتی۔ یہ فرق وہ تھا جو اعظم رؤف اور سیف الرحمن کو چونکا گیا۔ ان کے پوچھنے پر نکا سر جھٹک کے گنگنانے لگا، میری جندڑی نوں لگ گیا روگ دے تجھ دینے لوگ۔ ماموں، آپ نے سنا تو ہوگا کہ جب کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تب ہی وہ شاعر بنتا ہے۔ اسی طرح جب روح میں درد اترتا ہے تو گلے میں بھی سر اتر آتے۔ مجھے لگتا ہے گھر سے بے دخل کیے جانے کے غم میں نکے کے ہاتھوں میں ذائقے کا نور اتر آیا ہے، اور تمہارے چہرے پر نور کس دکھ کا اعزاز ہے؟ انہوں نے اس کے خلاف معمول دھلے ہوئے چہرے، خلاف عادت استری شدہ لباس، اور وہ بھی مکمل، اور خلاف فطرت تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا کھانے پر بغور گھورا۔ اعجاز کو کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ وہ وقت آنے پر ایسا ہی بھولا بن جایا کرتا۔ اس میں بڑا فائدہ تھا۔ جب آپ اگلے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے تو جواب کیا خاک دیں گے؟ تم کہیں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کہاں جانا ہے؟ تو اتنی صبح صبح یہ تیاری، یہ اہتمام؟ کیسی تیاری؟ ذرا سا منہ ہی تو دھویا ہے، اور یہ کپڑے پچھلے سال سے ایسے ہی پڑے ہیں، میں نے سوچا پہن لوں، کہیں پڑے پڑے چھوٹے نہ ہو جائیں۔ برخوردار، اب تم اس عمر سے نکل گئے جب کپڑے پڑے پڑے چھوٹے ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ توبہ ہے ماموں، خود آپ ہر روز آفس جانے سے پہلے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں تیاری میں، 3 طرح کے پرفیوم لگاتے ہیں، چہرے پر بھی پتہ نہیں کیا کیا ملا جاتا ہے۔ میں ذرا سا تیار، بلکہ تیار بھی کیا، پانی کے 2 چھینٹے مارے، منہ پر بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور یہ دیکھیے ذرا کیسا حسن ٹپک رہا ہے۔
آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا؟ مان جائیے ماموں، جوانی کا اپنا حسن اور اٹھان ہوتی ہے۔ یہ تم راتوں رات جوان کیسے ہو گئے؟ یہ کیسی جوانی ہے جس کے چڑھنے کی خبر تمہیں اچانک ہوئی ہے؟ اب تو بال کی خال کھینچتے ہیں، حالانکہ بال بیچارے کی خال ہوتی ہی کہاں ہے؟ فضول کی کوشش۔ ہاں، اگر آپ کے بال کی خال کھینچنے کی کوشش کی جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہاتھ لگے گا۔ خال نہ صحیح، ہیئر ڈائی صحیح۔ یار، تم نے نوٹ کیا، وہ دل نشیں بھی تمہاری ہی طرح ہر محاورے کی خال کھینچتی ہے۔ بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو شاہراہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو بات دل سے دل تک پہنچ گئی۔ اب سمجھا لوگ ہمیں چھڑا چھانٹ کہتے ہوئے اپنی بچیاں کیوں سنبھالتے پھرتے تھے۔ یہ تم ہو خطرے کا سگنل، کالی بھیڑ، سماج کے لیے ایک۔ ہاں ہاں، سب الزام میرے سر ڈال دیں۔ حالانکہ جب اس گھر کو چھڑوں کا ڈیرے کا خطاب ملا تب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ آپ تھے، اسفند بھائی تھے، اور یہ نکا تھا جس کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہمارا گھر محلے بھر میں شجر ممنوع کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اسفند بھائی نے تو اپنے ماتھے سے یہ کلنک کا ٹیکا مٹا دیا۔ اب وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ گھر داماد اور جورو کا غلام کا ٹائٹل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ ابھی تک سدا بہار کنوارے کا ٹیگ لگائے گھوم رہے ہیں۔ بھیا، چمٹا ہے؟ اچانک دل نشیں وارد ہوئی۔ کون کس کو چمٹا ہے؟ سیف فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ آپ سے بات نہیں کر رہی میں۔ جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام۔ انتہائی بے سروپا محاورہ استعمال کیا ہے آپ نے۔ جان پہچان تو ہماری ہے، آپ دل نشیں ہیں۔ چچا غلام حسین کی پوتی، میں سیف الرحمن ہوں، اعظم رؤف کا بھانجا۔ دوسری بات کہ نہ تو میں نے آپ کو سلام کیا ہے، نہ ہی بڑی خالہ کا رشتہ جوڑا ہے۔ یہ لو بی بی چمٹا۔ اتنی دیر میں نکا کچن سے چمٹا لے کر آ گیا اور وہ جو تلملا کے اوپر جانے کو تھی پڑھ کر چمٹا لینے لگی۔ اتنے میں پھر سے وہی آواز آئی۔ دل نشیں، کیا چمٹا ڈھالنے بیٹھ گئی ہو؟ جلدی آؤ، تمہارے دادا کے لیے پراٹھا تلنا ہے۔ وہ حسب سابق بلند ترین آواز میں آئی دادی کہتی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ اعظم کو اپنے سامنے رکھ کے جلے ہوئے ٹھنڈے تو زہر لگنے لگے۔ ایک آ بھر کے کہا گیا، پراٹھے؟ ہائے، عرصہ ہو گیا کھائے ہوئے، اور نہ والیاں دے پکن پراٹھے تے چھڑیاں دی آگ نہ جلے۔ سیف نے نکے کی کمی پوری کی۔ وہ سیف کو گھورتا چائے رکھ کے دوبارہ سے کچن میں چلا گیا، اور جب وہ دونوں مجبوراً خود کو بہلا پھسلا کر یہ سوکھا سڑا ناشتہ کرنے پر آمادہ کر رہے تھے تب دل نشیں بڑی سی پلیٹ لے کر نیچے اتری۔ یہ لے گرما گرم پراٹھے، دادی نے بھیجے ہیں، اور اسی رفتار سے واپس جانے لگی۔ اعظم بھاپ اڑاتے پراٹھوں کو اور سیف سیڑھیاں چڑھتی دل نشیں کو نثار ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چھڑیاں دا دل چیر دی، اس نے ابھی تان بلندی کی تھی کہ منہ تک جاتا۔ اعظم کا نوالا وہیں رک گیا۔ یار، یہ نکے نے اپنا ریکارڈ تمہارے حلق میں کس طرح فٹ کیا؟ اب تم یہ پردے دار بیبیوں کی طرح چادر اور چار دیواری کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعظم نے اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری۔ تم سے کل بھی کہا تھا کہ جا کر سکندر سے مل آؤ، اس کے پاس ایک بڑی اچھی جاب ہے۔ جب تک کسی مستقل جاب کا بندوبست نہیں ہوتا، کم از کم تجربے کی خاطر یہ جاب کر لو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی اچھی فارماسیوٹیکل میں تمہاری گنجائش نکل آئے۔ کوالیفیکیشن تو ہے تمہارے پاس، صرف تجربے کی کمی ہے۔ وہ سکندر کے پاس 4-5 ماہ جاب کر کے بھی مل سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تمہاری روٹین تو سیٹ ہوگی، کام کرنے کی عادت تو پڑے گی۔ دن چڑھے تک پڑھے اینٹتے رہتے ہو یا پھر کنگھی پٹی کر کے باہر نکل جاتے ہو؟ کنگھی تو کنگھی، میں نے کبھی پٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یوں ہی بے بنیاد الزام لگا کر مجھے یتیم کو کی ہائے نہ لیا کریں۔ اور اب یہ نئی مصیبت، جاب کر لو۔ وہ 2,500 والی جاب کروں میں؟ 2,500 نہیں، 4,000 دے رہا ہے وہ، اور بچے، شروعات ایسے ہی کی جاتی ہے۔ پھر تم پر کون سا بال بچے یا گھرداری کا بوجھ ہے؟ یہ 4,000 تمہارے جیب خرچ کے لیے بہت ہوں گے، اور ترقی کے چانسز تو رہتے ہی ہیں۔ میرا جیب خرچ؟ یعنی آپ مجھے جیب خرچ دینے سے صاف انکار کر رہے ہیں؟ ماموں معاف کیجیے گا، بال بچے یا گھرداری کا بوجھ تو آپ پر بھی نہیں، پھر یہ بچت کس کھاتے میں؟ ٹھیک ہے، سنا لے باتیں، مجھے غیرت آنے میں بس کچھ وقت باقی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا کلاک اٹھا کے کہا، میں اس وقت کا انتظار کروں گا بھانجے، یعنی آپ باز نہیں آئیں گے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، پہلے تو جیسے میں سر کے بل کھڑا ہوں نا۔ اتوار کی ساری چھٹی تمہاری بک بک سننے میں ضائع ہو جاتی ہے، چکنے گھڑے بن چکے ہو تم۔ وہ ساری نصیحتیں بیکار جاتی دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھڑے تو ہوتے ہی چکنی مٹی سے جو بنتے، کیا آپ نے کبھی کھردرے یا پتھریلے گھڑے دیکھے ہیں؟ اس نے ان کی پشت پر جملہ پھینکا۔ کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلی، پھر بور ہو کر باہر نکلا۔ لاؤنج میں ماموں کے پاس کھڑی دل نشیں کو دیکھ کر الٹے قدموں اندر کی طرف لپکا۔ دل نشیں کا رخ دوسری جانب تھا، مگر اعظم کی نظروں سے سیف کا سر کھجاتے جمائیاں لیتے باہر نکلنا اور افراتفری میں اندر جانا چھپ نہ سکا۔
सिर्फ 5 मिनट के बाद वो बाहर निकला तो दिलनशी गायब थी। सोफे पर टांग चढ़ा के बैठे अज़म से पूछने लगा, कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी। अज़म ने एक नज़र उसके यकसर बदले हुए हुलियों को देखा। बिखरे बालों के गुच्छे कदरे सलीके से काबू किए गए थे। ताज़ा ताज़ा धुला गंदमी चेहरा चमक रहा था। निक्कर और ढीली सी बदरंग टी शर्ट के बजाय कैमल कलर जीन्स और वाइट बेदाग शर्ट पहन रखी थी, और तो और जोगर्स भी कस रखे थे, वरना वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए जाते वक्त ये एहतमाम करता था। आमतौर पर हवाई चप्पल ही घसीटता फिरता। कौन कहाँ गई? अच्छा, वो दिलनशी, वो तो चली गई। अखबार लेने आई थी, लेकर चली गई। तुमने नाहक कितना तरद्दुद किया। उन्होंने उन्हीं के सर से पैर तक बदली हालत की तरफ इशारा किया। मैं कब दिलनशी का पूछ रहा हूँ? आप भी मामू बगैर राय के पहाड़ खड़े कर लेते हैं। मैं तो चाय का पूछ रहा था कि कहाँ गई। अभी तो यहाँ टेबल पर रखी थी, और तरद्दुद कैसा? आपको बताया तो था कि आज मेरे फ्रेंड के भाई की मेहंदी है, इसलिए तैयार हुआ हूँ। फ्रेंड के भाई की मेहंदी, और सुबह के 9:45 बजे? जाओ यार, किसी और को उल्लू बनाओ। और कोई है ही कहाँ? ले दे के आप हैं या निक्का? वो उन्हें किसी तरह न टलते देखकर चिढ़ गया। यूँ भी करवा परवरी भी कोई चीज़ है। सबसे पहला हक आपका बनता है, आपको ही बनाऊंगा। चबा चबा कर कहने के बाद उसने लाउंज में बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। सीढ़ियों के पास रुककर जोर से निक्के को आवाज़ लगाए, निक्के, ये अखबार कहाँ है? सुबह सुबह गायब हो गया है। सैफ, क्या बदतमीज़ी है ये? अज़म ने टोका। कमाल है, अखबार पढ़ना बदतमीज़ी है? उसके शोर मचाने का नतीजा हस्बे तवक्को रहा। अगले ही लम्हे दिलनशी अखबारात का पलंदा समेटे नीचे उतर रही थी। वैसे तो उन्होंने एक अखबार लगवा रखा था, मगर छुट्टी के दिन 3 रोज़नामे आते थे। ये लीजिए अपना अखबार संभालिए। शोर तो ऐसे मचा रखा था जैसे आपका मैट्रिक का रिजल्ट निकलना हो आज। मैट्रिक का रिजल्ट नहीं मोहतरमा, 5 करोड़ के प्राइज बॉन्ड की कुराई अंदाजी है आज। उसमें अपना नंबर ढूंढना था। ओहो, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। अरे जाइए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपने मुझे बंदर कहा, वो घर आई, और आपने मुझे बिल्ली कहा, उसने भी नाक मुँह चढ़ाई। मेरा ख्याल है मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सी अदला बदली कर लें। अज़म ने उस मुहावराती जंग में रज़ाकाराना हिस्सा लिया। बात चूँकि दोनों अक्लमंदों के सर पर से गुजर गई थी, इसलिए खैरियत रही। अखबार तो आप ऐसे समेट कर ले गई थी जैसे आपसे बड़ा कोई आलम फाजिल ही नहीं। बाय द वे, ये अंग्रेज़ी का अखबार, इसके नाम की स्पेलिंग करके बताओ आपको। तो आपका ख्याल है कि मैं इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ सकती? जनाब, मेरी कैथेड्रल की स्कूलिंग है, और FSC में भी सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स इंग्लिश और केमिस्ट्री में आए थे। उसकी फखरिया जताने पर एकदम अज़म को कुछ ख्याल आया। उन्होंने गौर से दिलनशी को देखा। वो वाकई इंटर की तालबा लगती थी, लेकिन अगर उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया था तो अब वो घर क्यों बैठी है? क्लासेस शुरू हुए तो कहीं माँ हो गए, और उसे उन्होंने कभी कॉलेज आते जाते न देखा था। अगर FSC का रिज़ल्ट इतना अच्छा था तो आगे परी मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में जाती। आर्ट्स क्यों पढ़ रही हो? वो इतना अंदाज़ा लगा सके कि शायद घर पर प्राइवेट तैयारी कर रही हो। आर्ट्स? मगर मैंने तो आर्ट्स नहीं रखी। मुझे तो कैडेट कॉलेज में BSc में एडमिशन भी मिल गया था। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें एडमिशन मिल गया था तो फिर पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? वो तो दरअसल भैया, हाँ, वो दादाजी ने मना कर दिया। डिस्टर्ब हो गई। शौक आंखों में हरास उतर आया। वो हम लोग लाहौर से जा रहे थे ना, इसलिए। साफ लग रहा था कि बर वक्त और मौजू बहाना उसे अचानक सूझा। अज़म ने मज़ीद खरीदने से गुरेज करते हुए फ़कत सर हिलाया। जा रहे थे तो एडमिशन ही ना लेते? सैफ अलबत्ता ज़रूर बुलंद आवाज़ में बुड़बड़ाया। लेकिन ना जी, वो तो ज़रूर लेना था। रोब भी तो डालना होता है दूसरों पर कि हमें कैनरेड कॉलेज में हाथों हाथ लिया जा रहा था। हमने ही नाक पर मक्खी ना बैठने दी। इतने जले कटे तबसरे पर भी वो कुछ बोले बगैर ऊपर चली गई। मेरी समझ में नहीं आता कि नाक पर मक्खी ना बैठने देने वाले को इस कदर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है। सैफ को नई फिक्र ने आन घेरा कि जी फलां तो बड़ा वो है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। हालांकि इसके उस अमल की वाह वाह होनी चाहिए कि किस कदर सफाई पसंद और सुथरा शख्स है। खुद को सड़ियल या नखरेला कहलवाना गवारा है, मगर नाक को मक्खी का तफरी मकाम बनाना बर्दाश्त नहीं। कभी तो बख्श दिया करो यार। अज़म झंझला के उठ खड़े हुए। उन्हें एक नई फिक्र लाहक हो गई थी। कमाल है, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया कि ये गुलाम हुसैन साहब आखिर हैं कौन? इस तरह औने पौने मकान और दुकान बेचकर 3 महीने के लिए ये घर किराए पर क्यों लिया गया है? ना ये खुद कहीं आते जाते हैं, ना उनकी बेगम और पोतियां बाहर निकलती हैं। बड़ी वाली के साथ तो 2 बार जाते देखा है इन साहब को। सुबह के गए, दोपहर को वापस आए। तो ये छोटी को कॉलेज से उठाकर नज़रबंद क्यों कर रखा है? किसी मुकदमे का जिक्र तो कर रहे थे, कहीं किसी कत्ल वतल का ना हो, और कहीं उनके इस मुख्तसर क़याम की वजह से मैं भी लपेट में ना आ जाऊं। पता तो करना चाहिए कि चक्कर क्या है।
چھٹی کا دن تھا، موقع اچھا تھا، فرصت بھی تھی، اسی لیے آج یہ ساری بات واضح کرنے کا ارادہ باندھا۔ معاف کرنا بیٹے، مگر آپ ہماری ذاتیات میں دخل دے رہے ہیں۔ انہیں بڑی گرم جوشی سے ڈرائنگ روم میں بٹھانے اور بڑی محبت سے چائے پلوانے والے غلام حسین اب اتنی ہی رخائی سے جواب دے رہے تھے، حالانکہ اعظم رؤف نے بڑی طریقے سلیقے سے بات شروع کی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں چچا جان، آپ اور ہم میں جان پہچان کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، دیکھا جائے تو ایک طرح سے اب بھی انجان اور غیر ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی شک و شبہات ہوں گے تو کیا آپ ان کو دور کرنا پسند نہیں کریں گے؟ تو تم میرے بارے میں مشکوک ہو؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کوشش کروں گا جلد سے جلد کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا چچا جان۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس ضعیف چہرے پر تعصب دیکھ کے شرمندہ ہو گئے۔ شاید میرے کہنے کا انداز غلط تھا، میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اتنے سالوں بعد اپنا جمع جمایا کاروبار اور گھر چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ؟ میں نے کہہ دیا بیٹا کہ آپ فکر مند نہ ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وضاحت دینے سے روکا۔ اللہ کرے اگلی پیشی میں ہی فیصلہ سنا دیا جائے، پھر میں یہ مکان خالی کرنے میں ایک دن کی دیر نہ لگاؤں گا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس قسم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف اپنائیت اور ہمدردی میں آپ کی ذاتیات میں دخل دے رہا ہوں، اس کا پلیز کوئی غلط مطلب نہ نکالیے۔ وہ آ تو گئے تھے اور غلام حسین سے اپنے شبہات کا اظہار بھی کر دیا تھا، مگر اب اس بات کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں، ایک بہت اچھے وکیل میرے جاننے والے ہیں۔ ان کے اصرار کے آگے ہار مان کے غلام حسین نے لب کشائی کی۔ یہ مقدمہ میں اپنی بڑی پوتی آویز کی جانب سے لڑ رہا ہوں۔ اس کے خلا کا مقدمہ؟ خلا کا؟ ہاں، وہ کم وقت اپنے سیاہ اعمال نامے میں اور بھی سیاہیاں بھر رہا ہے، میری معصوم بچی کو رہائی نہ دے کر۔ میرا بیٹا گزر گیا تو سمجھو میری تو جیسے ہمت ہی ماری گئی، ہمیں تو بے سہارا کر کے گیا، ساتھ 3 ذمہ داریاں اور سونپ گیا، بیوہ اور 2 بچیاں۔ میں شاید فیصلہ کرنے کی طاقت ہی کھو بیٹھا تھا۔ دل اویز کا رشتہ آیا تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کچھ پوچھ گچھ کے میں نے اس کی شادی کر دی۔ ویسے بھی وہ 25-26 سال کی ہو رہی تھی۔ یہاں بات آگے تک بڑھی تو میں نے مین میخ نکالنا ضروری نہ سمجھا اور بس ایک بوجھ کی طرح دل اویز کو سر سے اتار دیا۔ اس بدبخت انسان نے اپنی اصلیت دکھانے میں زیادہ وقت نہ لیا۔ ہم لوگ بیٹیوں کو اور کچھ دے نہ دے اچھی تربیت ضرور کرتے ہیں۔ میری باحیا، صابر، شاکر بچی ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی تھی۔ 7 نندیں، جھگڑالو ہوتی، شوہر نکھٹو ہوتا، گالم گلوچ یا مار کٹائی کرنے والا ہوتا، تنگ دستی، تلخیاں سب سہنے کی طاقت تھی اس میں۔ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کبھی ہم لوگوں کو ہوا تک نہ لگنے دینی تھی، مگر حقیقت اتنی تلخ اور بے رحم تھی کہ ہم جیسے سفید پوش غریب لوگوں کے وہم و گمان بے منا ہو سکتا تھا۔ وہ نشئی تھا، جواری تھا، اور ستم یہ کہ اپنی بری لت بیوی کے ذریعے پوری کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ جب اس نے شادی کے 4تھے مہینے پہلی بار اپنی بیوی کو چند غیر مردوں کے سامنے پھینکا تو وہ اس رشتے اور اس گھر پر لعنت بھیجتی وہاں سے بھاگ آئی۔ تم بتاؤ، کیا اس نے غلط کیا؟ کیا شوہر کی ہر ناجائز بات ماننا ہی اچھی بیوی کی نشانی ہے؟ کیا ضرورت کے وقت ماں باپ کے گھر پناہ لینا اس کا حق نہیں تھا؟ اس نے درست کیا۔ مجھے اپنے خون پر فخر ہے کہ اس نے کسی دباؤ میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہیں کی، مگر اس کا صلہ کیا ملا؟ ان لوگوں نے اس پر زیورات چرا کے گھر سے بھاگنے کا الزام لگا دیا۔ میں چاہتا تھا یہ معاملہ خاموشی سے دب جائے، وہ مردار دل اویز کو طلاق دے اور گھر کی بات گھر میں رہ جائے، مگر ان لوگوں نے تو تماشا ہی کھڑا کر دیا۔ بات سارے محلے میں پھیل گئی، سب لوگ میری بچی پر ہی انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ آخر مجبوراً یہ ننگا سچ سب کے سامنے رکھنا پڑا۔ بہن بیٹی والے لوگ دنگ رہ گئے، مگر کچھ ایسے بھی سیاہ دل تھے جو اسے جھوٹ قرار دے کر ہمیں جھٹلا رہے تھے۔ وہ سیدھے طریقے سے طلاق پر نہ مانا تو میں نے خلا کا مقدمہ کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اب دل اویز پر کوئی حق رہے اور وہ اس حق کو جتاتے ہوئے آئندہ کوئی اور قدم اٹھا سکے۔ اس نے شادی کے لیے میرا گھر شاید اسی لیے چنا تھا کہ اسے دل اویز سے بہتر تر نوالا اور کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ نہ باپ، نہ بڑا بھائی، لے دہ کے ایک بوڑھا دادا۔ یہ مقدمے بازی پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے۔ دل اویز کی ماں تو زندگی سے مایوس ہو کے یہ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ انہی دنوں دل نشین نے انٹر پاس کیا، اسے کینورڈ کالج میں داخلہ بھی مل گیا تھا کہ وہ ذلیل شخص اب دل نشین کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا؟ اعظم کو دل نشیں کی تعلیم منقطع کر دینے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔
روز اس کا پیچھا کرنے لگا۔ دلاویز نے بتایا تھا کہ اس کے حلقۂ احباب میں خاصے بدگماش اور بدنام زمانہ لوگ ہیں۔ اس ڈر سے میں نے دل نشیں کو گھر بٹھا لیا۔ میں خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ چند ایک دن میں ہی اپنا گھر اور دکان بیچی، اس علاقے سے بالکل دور یہاں تمہارے ہاں رہائش اختیار کی۔ اپنی عزت بچانے کو منہ چھپائے بیٹھا ہوں۔ تم نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے سر داب بھری۔ چچا جان، مجھے سخت افسوس ہے اپنی اس حرکت پر۔ میں واقعی بہت شرمندہ، اور آپ کو اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا۔ میرا دوست بہت اچھا وکیل ہے، وہ آپ کے مقدمے… نہیں، میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ وکیل صاحب کہہ رہے تھے اگلی پیشی میں فیصلہ ہمارے حق میں سنا دیا جائے گا۔ بس مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اب میری یتیم پوتیوں کا بنے گا کیا۔ میں بالکل خالی ہاتھ لاہور آیا تھا، برسوں کی محنت سے ایک گھر بنایا تھا، دکان بنائی تھی، کچھ بھی نہ رہا، نہ بیٹا، نہ نیک نامی، نہ چھت، نہ کاروبار۔ کوٹ میں اب میرا رہا ہی کون ہے؟ سب کھو گئے، کسی کو موت کھا گئی، کسی کو دنیا۔ اس بڑھاپے میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا کس قدر مشکل ہے، تم کیا جانو۔ دل پر ایک بوجھ سا لیے اعظم رؤف جب وہاں سے نکلے تو ٹیرس میں زمین پر دری بچھا کے سلائی مشین پر کچھ سیتی ہوئی دلاویز پر نگاہ گئی۔ اپنی عمر سے زیادہ ملے دکھوں کو سمیٹے وہ لڑکی انہیں پوچھتی ہوئی محسوس ہوئی، کیا میں اسی قابل تھی؟ لائی بھی نہ گئی تے نبھائی بھی نہ گئی۔ ہائے! بڑے عرصے بعد نکا ان کے کمرے میں سر بخیرتا اندر داخل ہوا۔ وہ کسی گہری سوچ سے چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی جان، یہ چائے پی لیں۔ زبردست! یہ انقلاب کیسے یار؟ اعظم نے پہلا گھونٹ لیتے ہی بے ساختہ داد دی۔ چائے دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے نکے۔ وہ کچھ نہ بولا، شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اعظم مزید حیران ہوئے۔ جب سے انہوں نے اس کے گاؤں ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ دینے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی اور اسے اپنی بیوہ بھاوت سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا تھا، وہ ان سے کھنچا کھنچا سا رہنے لگا تھا، گم سم سا اپنا کام کرتا رہتا، نہ زیادہ بات کرتا، نہ ہنسی مذاق۔ اور آج وہ نہ صرف ان کے کمرے میں کارپیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، بلکہ دیوار سے ٹیک لگائے زانوں پر انگلیاں بجاتے ہوئے گنگنا بھی رہا تھا، پل پل یاد ستاوے پنڈ دی گلیاں دی۔ سیف ٹھیک کہہ رہا تھا، نہ صرف تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ بلکہ گلے میں نور بھی اترتا جا رہا ہے۔ اچھا گانے لگے ہو، بلکہ یوں کہو اچھے گانے گانے لگے ہو، تمہارا ذوق بہتر ہو گیا ہے۔ بھائی جان، میں ادھر تعریفیں سننے نہیں آیا، ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اعظم رؤف کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ وہ جی بھائی جان، میں نے بہت سوچا، بہت ہی زیادہ سوچا، بلکہ اتنے دنوں میں صرف سوچتا ہی رہا۔ الہی خیر، ساری زندگی کی کسر نکال دی تم نے تو نکے۔ مخال نہ کرے بھائی جان، یہ میری ساری حیاتی کا سوال ہے۔ آپ سے بات نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ آپ ہی میرے بڑے ہو، میرے ماں پیو بھائی دوست سب کچھ۔ خواہ میں سب کچھ، انہوں نے اعتراض کیا۔ میں تمہارا سب کچھ بننے کو تیار ہوں، مگر بڑا نہیں۔ فضول میں کاکے بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ چلو اب آگے بات کرو، اب بیچ میں مجھے ٹوکنا نہیں۔ اچھا ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ گاؤں سے آنے کے بعد سچی میرا دل بہت دکھی تھا۔ مجھے سارے لوگ برے لگ رہے تھے، ساروں کی باتیں بری لگ رہی تھی، آپ کی بھی۔ مجھے تو بڑا غصہ ہے جب آپ نے مجھ سے ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا مشورہ دیا کہ میں بھرجائی سے بیاہ کر لوں۔ لو کر لو گل، کوئی میرے دل کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ ناراضی میں ہی میں یہ ساری باتیں سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ اور آپ مجھے یہ مشورہ کیوں دے رہے ہو۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ شاید آپ سب میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہوں۔ تو تم لائن پر آ گئے، انہوں نے سر ہلایا۔ اور وہ تمہارا کبھی گاؤں نہ جانے کا فیصلہ؟ ہاں جی، تب یہ فیصلہ کرنا بہت آسان لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے، ماں پیوں کی قبریں، ایک بھرجائی جس کے ساتھ رشتے کو دنیا تسلیم ہی نہیں کرتی، اور 3 بچے جو مجھے چاچا کہتے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا کون سا پکا رشتہ ہے یہاں لاہور میں بھی؟ تو آپ ہو، صاحب باؤ ہو، کون سا میں اکیلا ہوں؟ آپ دونوں بھی تو میرے بھائی ہو، یہ بھی تو میرا گھر ہے، زندگی گزر ہی جائے گی۔ لیکن بھائی جان، تھوڑے دن بعد ہی میرا سا اوکھا ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ سے کوئی چیز الگ ہو رہی ہے، یا میں خود اسے الگ کر رہا ہوں۔ بھائی جان، مجھے آپ کی محبت پر شک نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے زندگی گزارنے کے لیے یہ سب بہت کم ہے۔ یہ بھی میرا گھر ہے، میں نے ہوش سنبھالتے ہی ان دیواروں کو دیکھا ہے، کبھی اوپری نہیں لگی، لیکن جب بیبے آتی تھی تو مجھے سب اوپرا لگتا تھا، بس ایک وہیں اپنی لگتی تھی۔ اسی طرح جب 2-3 مہینوں بعد گاؤں والے گھر جاتا تو لگتا چاروں طرف رشتے ہی رشتے بن رہے ہوں۔ میں ان رشتوں کو کھونے کی ہمت نہیں کر سکتا بھائی جان، آپ بھی میرے لیے اتنے ہی ضروری ہو۔ صاحب باؤ بھی اتنا ہی پیارا ہے، لیکن ندیم، شاہد اور مانو،
ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بھی سوچا تھا کہ شادی کرنا کچھ ضروری نہیں، ویسے ہی بھرجائی اور بچوں کو شہر لے آتا ہوں، گاؤں چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے شہر میں آ کے بھی وہ تانا سننا پڑے، اور پھر بھرجائی پھر بھائی جان جب درمیان میں ایسی باتیں آ جائے تو وہ خالص پن نہیں رہتا۔ اب میں جب بھی بھرجائی کے سامنے جاؤں گا وہ باتیں یاد آئیں گی، دل میں وہ چیز باقی نہیں رہی۔ جب جذبے بدل گئے تو اچھا کہ رشتہ بھی بدل جائے، مانو بڑی ہو رہی ہے، میں چاچا تو ہوں، ابا بھی بن جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہلکا سانس پڑا۔ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ چونک پڑے۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، واقعی محبتیں اور رشتے جہاں سے مل جائیں، جتنے بھی مل سکے جھولی بھر کے سمیٹ لینا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب سی بات ہے نکے، ہمیشہ ہی تمہیں مت دیتا رہا ہوں، لیکن آج تم نے بڑے پتے کی بات کہہ دی۔ میں بھی اسفند اور سیف کو سینے سے لگا کر یہ سمجھتا رہا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی، اور کیا چاہیے۔ اماں جی کے لائے کتنے رشتے اس خوف سے مسترد کر دیے کہ کہیں آنے والے کوئی یتیم بچے خار کی طرح کھٹکنے نہ لگے۔ اسفند اور سیف دونوں عمر کے اس دور میں تھے جب انہیں نہ تو بچوں کی طرح بہلایا جا سکتا تھا، نہ ہی کسی میچور شخص کی طرح کچھ سمجھایا جا سکتا تھا۔ انہیں میری فائنینشیل سپورٹ ہی کی نہیں، دوستی اور اعتماد کی ضرورت تھی، اس لیے اس کام کو کل پر ٹال دیا، اور دیکھو جس بات سے ڈرتا تھا وہ ہوئی، مگر میری وجہ سے نہیں، اسفند کی وجہ سے۔ کیسے اس کی بیوی اسے لے کر دنوں میں غائب ہوئی، اور اب یہی خدشے مجھے سیف کے حوالے سے ستانے لگے۔ میں نے اسے ہمیشہ بچہ سمجھا ہے، مگر وہ اب بچہ نہیں رہا۔ کل ملازمت کرنے لگے گا، پرسوں شادی کر لے گا، اور پھر نہیں نکے، اب مجھ میں کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں رہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت کم ہے۔ سیف مجھے اب بھی اتنا ہی پیارا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب دل کچھ اور بھی چاہنے لگا ہے، کوئی اور ساتھ، کوئی اور رشتہ۔ لو جی، یک نہ شد دو شد۔ دروازے سے کان لگا کر کھڑے باتیں سنتے سیف الرحمن سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے اچانک انٹری دی۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھی، آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ سیف، دراصل میں نکے سے… ارے یار، یہ اپنا نکا ویاہ کھڑکا رہا ہے۔ سب سن لیا ہے میں نے۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بڑا ہو گیا ہوں، نئی خبر ہے؟ امیزنگ، کل میری جاب شروع ہونے والی ہے، پرسوں شادی اور ترسوں رخصتی۔ آپ میں اب اور کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں رہا۔ بہت خوب، کیا درست اندازے لگائے ہیں آپ نے میرے بارے میں۔ کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں آپ نے اس ہونہار بھانجے سے؟ وہ بھرپور انداز میں گلہ کر رہا تھا۔ سوری یار، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ارے جائیے، سیرا باندھنے کا ارمان اٹھ رہا تھا تو ویسے ہی کہہ دیتے، مجھ بیچارے کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو پہلے ہی کھٹک رہا تھا، نہ اس نکمے کے تیور ٹھیک لگ رہے تھے، مگر نہ آپ کے مزاج ٹھکانے پر تھے۔ چلو جی، اب ایک نہیں دو ویاہ کھڑکیں گے، یک نہ شد دو شد۔ کیوں نہ تمہیں بھی گھسیٹ کر ختم شد کر لے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اس نے بالکل ماموں کے سٹائل میں ان کا پسندیدہ جملہ کیا۔ انکل، آپ کو ہی اب یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ اعظم رؤف نے شاہ جی کو رضامند کرنے کی کوشش کی۔ ایسی کی تیسی تمہارے انکل کہنے کی؟ دیکھو، میں تمہارا انکل بن کے وہاں تمہارا رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ ہاں، بڑا بھائی بن کے ضرور جا سکتا ہوں، اس کے لیے تمہیں مجھے بھائی جان کہنا پڑے گا، انکل نہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ تم اب تک مجھے دھڑلے سے اس لیے انکل کہتے رہے ہو کیونکہ تم اپنے چھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب جب یہ سلسلہ بھی ختم ہونے والا تو شرافت سے اپنی عمر تسلیم کر لو۔ خیر، یوں تو مت کہیے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں تو نہ صحیح، گولی ماریے انکل کو، آج سے آپ مجھے میرے بھائی بلکہ چھوٹے بھائی ہیں۔ اس وقت تو وہ شاہ جی کو بیٹا تک بنانے کو تیار تھے۔ تو ٹھیک ہے، میں آج ہی غلام حسین صاحب سے بات کر لیتا ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا؟ میرا مطلب کہ ابھی چند روز پہلے ہی تو ان کی خلا کا… میں اور انتظار نہیں کر سکتا، یہ نہ ہو کہ چاچا جان واپس چلے جائیں، میں اور وقت نہیں گنوا سکتا، اب اور نہیں۔ اور یوں ان کے اصرار پر شاہ جی نے غلام حسین سے اعظم رؤف کے لیے ان کی بڑی پوتی کا ہاتھ مانگا، اور یہ رشتہ غلام حسین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ تو بالکل ہی ہمت ہارے بیٹھے تھے، یہ معاملہ بھی طے پا چکا تھا، اور اب اعظم اور سیف نکے کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ ٹھیک وہیں ڈائیلاگ اعظم نے دہرائے جو شاہ جی نے ان سے کہے تھے۔ دیکھو یار نکے، اب مجھے منہ پھاڑ کے پائی جان مت کہنا، ایک تو ویسے ہی میں تم سے چھوٹا ہوں، اوپر سے اب تم بال بچے دار آدمی بننے والے ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری اور تمہاری شادی تقریباً آگے پیچھے ہوگی، لیکن اس شادی کے بعد میں تو صرف شوہر کہلاؤں گا، جبکہ تم ابا جان کا خطاب بھی حاصل کرو گے۔ اس لیے اب یہ کاکے بنے رہنے کا ڈرامہ ترک کر دو، جو حکم آپ کا پائی، میرا مطلب ہے اعظم باؤ۔ وہ بار بار اپنے بوسکی کے کرتے کی نادیدہ سلوٹیں دور کر رہا تھا، بالوں سے محروم سر پر ہاتھ پھیر پھیر کے مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا۔ یار نکے، کوئی پڑکتا ہوا گیت ہو جائے اس پر مسرت موقع پر۔ سیف نکسار وہ شروع ہو گیا۔ تو اے مائی چھیلا تے میں تیری لیلا،
तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टच رہے گی. ایک منٹ آپ لوگ اپنی جوڑیاں ٹچ پکی کر کے کہیں مجھے پچ نہ کر دینا. سیف نے دہائی دی. او میرے بھولے شہزادے, ہم نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے, فکر مت کرو. اور 2-4 سال گزریں گے, تمہارا دماغ پچی کرنے کے لیے وہ آ جائے گی نا, وہی جسے تمہاری طرح محاوروں پر تشدد کرنے کا مراق ہے. اعظم نے اسے گلے لگا کر بھرپور تسلی و تشفی دی تھی. اور یہ تھا آج کا ناول. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر نہیں بھی پسند آیا تو بھائی مجھے اچھا لگا, فنی تھا, لائٹ کامیڈی تھی, کوئی ایسا کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا کہ بہت. خیر ہنگامہ تو تھا, نکے نے بہت ہنگامہ ڈالا ہوا تھا, لیکن وہ ویسا نہیں تھا کہ بہت کوئی رومانٹک اس طرح کا تھا, لیکن ویسا نہیں تھا, لیکن بہت مزے کا تھا. لائٹ موڈ میں ناول پڑھا سنا اور مجھے تو مزہ آیا, میں نے تو انجوائے کیا. یقیناً اگر آپ لوگ بھی تھوڑے سے لائٹ موڈ میں ہو یا اس طرح کا کوئی ناول سننا چاہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً مزہ ہی آیا ہوگا. اور ایسا بھی ہوتا ہے, اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ شارٹ ناول تھا تو اس میں اتنی ہی کہانی سنائی جا سکتی تھی اور اتنا ہی وہ کیا کہانی کو بنایا جا سکتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اچھی سٹوری نہیں ہو سکتی تھی. ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.